اور آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے یہ ایپسٹین فائل کیا ہے۔ امریکہ کے اندر کالے کرتوتوں کی جو فائل کھولی جا رہی ہے، اس میں کوئی غریب آدمی نہیں ہے۔ وقت کے بڑے بڑے طاغوتی طاقتوں کے مالک، کرسیوں کے بادشاہ اس کے اندر موجود ہیں۔ ایپسٹین فائل کے اندر جو چیزیں پنے کھولے جا رہے ہیں دیکھ کر کے حیرت ہوتی ہے، لیکن دنیا کو حیرت نہیں ہے۔ یہ صرف واٹس ایپ کی حیرت ہے، یہ فیس بک کی حیرت ہے۔ بس اس کو شیئر کیا جائے گا، دو چار لوگ ادھر ادھر بولیں گے پھر ڈیلیٹ کر دیں گے۔ وجہ کیا ہے میں آپ کو بتاؤں، یہ زنا اتنا عام ہو گیا، بڑی بڑی طاقتوں والوں کے پیج کھولے جا رہے ہیں، ان کی فائل کھول کر کے دنیا کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ 12 سال کی لڑکیوں کا بلاತ್ಕಾರ کرتے تھے، یا 18 سال سے کم کی لڑکیوں کے ساتھ زنا کیا کرتے تھے۔ ان کی سب فائلیں کھلی ہوئی ہیں، دنیا دیکھ کر تماشا ہنس کر کے نکل رہی ہے۔ مجھے وہ حدیث یاد آئی، میرے آقا نے فرمایا تھا ایک دور ایسا آئے گا کہ لوگ زنا کو عام ہوتا دیکھ کر کے ہنس کر کے نکل جائیں گے۔ ہوں گے ایپسٹین فائل کے نام سے کچھ بڑے بڑے لوگوں کی کرتوت کھولی جا رہی ہے۔ ارے میاں، یہ وہ طاقتور لوگ ہیں جو ہر جوڈیشری کیا ڈپارٹمنٹ کیا سب ان کے ہاتھ کے اندر ہے، جو فائل کو چاہیے جب چاہیے وہ دبا سکتے ہیں۔ کھول کون رہا ہے پھر؟ اور وہ بھی طاقتور لوگوں کے کالے کرتوت کون کھول رہا ہے؟ یہ وہ خود کھول رہے ہیں، ان کو خود دکھانا ہے۔ یہ سمجھ کر کے چلو، یہ اتنے بڑے لوگ ہیں، بڑی بڑی فائلیں نگل جاتے ہیں، اور یہ کالے کرتوت کی فائل کھولی کیوں جا رہی ہے، اوپن کیوں ہو رہی ہے؟ اسی کو کہتے ہیں مائنڈ پروگرامنگ۔ عام آدمی دیکھ کر کے زنا کو ہلکا سمجھنے لگ جائے۔ بڑے بڑے لوگ جب کر سکتے ہیں تو ہم لوگوں کا کیا ہے؟ منبر نور پر جلوہ بار علماء ذوی احترام، مشائخ، حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ یہ سنیوں کا جلسہ ہے تو درود اتنے آہستے سے خاموشی سے سوتے ہوئے کیوں پڑھا جا رہا ہے؟ ایک بار بلند آواز سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اس لیے کہ دنیا پہچان گئی ہے تڑس کی آواز کیسی ہوتی ہے۔ لوگوں کو آج ایک محاورہ جو بولا جاتا ہے، گھر کی مرغی دال برابر، اکثر یہ کہا جاتا ہے جو اپنے گھر کی مرغی ہوتی ہے وہ دال کے برابر ہی لگتی ہے، لیکن یہاں تڑس میں دیکھ رہا ہوں یہ محاورہ الٹا ہے۔ الحمدللہ یہاں کے گھر کی مرغی بھی شیر برابر ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزتوں سے نوازا ہے ہر علاقے میں۔ ویسے ہماری یہ جنم بھومی ہے، یہاں سے نکلے ہوئے بچپن کے حالات اور خیالات ہمارے سب ذہنوں میں آج بھی گردش کرتے رہتے ہیں۔ میرے عزیزوں، کوئی علاقہ، دنیا کا کوئی خطہ خاص نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جہاں سے جسے چاہے اپنے دین کے لیے چن لیتا ہے۔ وہ کسی بھی خطے کا ہو، کسی بھی علاقے کا ہو، رب تبارک و تعالی اگر اپنے دین کی حفاظت کرنا چاہے
تو وہ جانوروں سے بھی کر لیتا ہے، بسا اوقات فاسق و فاجر بھی کر جاتا ہے۔ یہ عطا الہی ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے ہم جیسوں کو اپنے دین پاک کی خدمت کے لیے چنا ہے۔ دعا یہی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کاوش کو آخری دم تک ہمیں قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جس عظیم ہستی کے عرس میں ہم حاضر آئے ہیں، حضرت سید احمد شاہ قادری البغدادی قدس اللہ سرہ شریف، چھوٹے سے خطے میں، چھوٹے سے اس علاقے میں بغداد سے سفر کر کے آنے والے وہ بزرگ جو دین کی خاطر ہمارے اس غریب بستی میں آباد ہوئے ہیں۔ آج کا طرز تو تھوڑا ڈیولپ ہوگا، لیکن جس زمانے میں وہ یہاں پر آئے تھے، چھپر کے گھر ہوا کرتے تھے، لوگ مٹی کے گھروں میں بھی رہا کرتے تھے۔ اس وقت وہ دین کی خدمت کے لیے آنے والے ہیں، آل رسول ہیں، اور انہوں نے نور علم سے اور اپنے تقوی کی روشنی سے ہر گھر کو منور کیا ہے۔ اور آج یہ فیضان ہے ان کا۔ مجھے یاد ہے میرے عزیزوں، بچپن سے جب سے ہم نے آنکھیں کھولی ہیں، اس بارگاہ کے ہم مستانے ہیں، اس بارگاہ کے حاضر باش رہے ہیں، اور میں یہ احساس کرتا ہوں میرے والد گرامی حضرت علامہ محمد ابن حسن رحمہ اللہ، ان کی یہاں پر خدمات رہی۔ یہاں کی مسجد آپ جو دیکھ رہے ہیں، اس میں خدمات، مدرسے میں خدمات، لیکن ساتھ میں وہ ہمیں ان بارگاہوں کا ادب بہت سکھایا کرتے تھے۔ حضرت سید احمد شاہ قادری بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آستانے کی ایک بات مجھے یاد آتی ہے۔ سب سے پہلے میں یہیں کی اسکول میں پڑھتے پڑھتے دارالعلوم میں تعلیم کے لیے نکل گیا تھا، الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور۔ مشکل سے ہماری عمر اس وقت 10 سال کی رہی ہوگی، 10 سے 11 سال۔ اس وقت مجھے یاد ہے یہاں سے نکلنے کے وقت گھر والوں سے سب سے ملاقات کر کے جب جا رہے تھے، تو سب سے پہلے میرے والد نے فرمایا تھا کہ جاؤ حضرت سید احمد شاہ قادری بغدادی کے آستانے پر حاضری دو، اور ان کی چادر پکڑ کر کے کہو کہ میں اللہ کے دین کے علم حاصل کرنے کے لیے نکلا ہوں، میرے لیے دعا فرمائے اور مجھے عالم بنا کر کے لوٹائے۔ اور اس کے بعد تو پھر میرا معمول تھا کہ جب بھی میں حاضر ہوتا یا جب میں جا رہا ہوتا تو اس آستانے پر حاضری ضرور دیتا، اور بحمدہ تعالیٰ ان کی برکات آج بھی ہم محسوس کرتے ہیں۔ بس یہ ہے کہ تڑس والوں کو بھی یہ قدر کرنی چاہیے کہ جتنا بڑا آستانہ تمہارے ہاں موجود ہے، ان کا فیض اٹھاؤ۔ ان کا دربار صرف تمہارے، ویسے تو ہر سال شاید قوالیاں بھی ہوتی رہی ہوں گی اور بھی دیگر عرس کے تقریبات ہوتی رہی ہیں، وہ آستانے صرف چادر گاگر سندل اور قوالیوں کے لیے نہیں ہے، وہ آئے تھے محبت رسول پلانے کے لیے، وہ آئے تھے اللہ والا بنانے کے لیے۔ ان آستانوں کے آس پاس رہ کر کے اگر کوئی فیض نہیں اٹھا پایا تو کم نصیب آدمی ہے، وہ بہت ہی کم نصیب ہے۔ دور دراز رہنے والا ہوتا ہوگا، آپ بھی شاید دیکھے ہوں گے، ہمارے پرانے ساتھی لوگ جانتے ہیں، جب بھی کسی کو اثرات ہوتے تھے تو اس کو پکڑ کر کے اسی آستانے پر لا کر بٹھا دیتے تھے، چاہے وہ ہندو ہو کہ مسلم ہو۔ جن کو بھی ہمارے یہاں کہتے ہیں شیطان لگ جاتا، کسی کو شیطان لگے، اثرات ہو، جنات پریشان کر رہے ہو، وہیں لا کر کے دروازے کے پاس بٹھا دیا جاتا، اور بحمدہ تعالیٰ وہ شفا یاب ہو کر کے لوٹتے تھے۔ اللہ کریم اس آستانے کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ میں نے آج جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، خاص طور پر میں کچھ باتیں عرض کرنے آیا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین ہمیں دیا ہے، میں نوجوانوں سے ایک بات کہوں گا، دین اسلام یہ کچرے کا دین نہیں ہے، فضول خرچیوں کا دین نہیں ہے۔
لا یعنی جگہوں پر پیسے بہانے کا دین نہیں ہے. یہاں سے تمہیں پائی پائی کا حساب لیا جائے گا. میں خاص طور پر یہ محسوس کرتا ہوں اسٹیجوں پر ہو یا ہمارے آنے جانے کے وقت ہو، یہ پتہ نہیں منو وزن کے پھول ہار سب اٹھا کر کے لانا اور اسٹیجوں پر. میرے عزیزوں، میں اس کا قائل نہیں ہوں، اس لیے آپ کو نصیحت کرنے آیا ہوں کہ تمہارے ان ہاروں سے تمہارے یہ پھول برسانے والے راستہ بھر جو کرتے ہو کچرا، اس سے بہتر ہے کسی غریب کو دوپٹہ پہنا، کسی مسکین کو کپڑے پہنا دو، اس کا ثواب تمہیں آخری دم تک ملتا رہے گا. انٹرٹینمنٹ کے لیے لوگ کر جاتے ہیں، اپنے اپنے شوق پورے کرنے کے لیے، لیکن دین اسلام یہ شوق پورے کرنے کی جگہ نہیں ہے. دین اسلام تم سے خرچ ہونے والی ہر چیز کا حساب لیا جائے گا، یہ دین اسلام کہتا ہے. آپ کو میں یہاں سے بتا دوں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، شادی کرنی تھی انہیں، شادی کا وقت ہو گیا لیکن پیسے نہیں تھے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا مجھے شادی کرنی ہے، شادی کے اخراجات کے لیے کچھ پیسے چاہیے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کے گھر بھیج دیا. عثمان غنی بڑے پیسے والے تھے، بہت مال والے تھے. اب وہ غریب صحابی جن کے پاس مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، وہ آئے عثمان غنی کے گھر پر. تو جس وقت وہ حضرت عثمان غنی کے دروازے پر آئے، حضرت عثمان چلا رہے تھے، کسی کو ڈانٹ رہے تھے، سخت طریقے سے کسی کو ڈانٹ رہے تھے. یہ کان لگا کر سننے لگے کس کو ڈانٹ رہے ہیں؟ وہ اپنے خادم کو، اپنے غلام کو ڈانٹ رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے، آپ بھی کسی سے اچھی بات کرنے جائیں گے تو موڈ دیکھ کر کے بات کریں گے نا، مزاج کیسا ہے، اچھا موڈ ہے تو بات کریں گے. اب وہ صحابی کہتے ہیں اندر حضرت عثمان غنی ڈانٹ رہے تھے اپنے غلام کو. کس بات پر ڈانٹ رہے تھے؟ اس نے چراغ کی بتی تھوڑی زیادہ کر دی تھی، تیل زیادہ جل رہا تھا، تیل خرچہ زیادہ ہو رہا تھا اور چراغ کی بتی زیادہ کر دیا اس نے. اس بات پر غلام کو ڈانٹ رہے تھے. تو یہ غریب صحابی باہر سے ہی سن کے واپس لوٹ گئے. یہ چراغ میں بتی زیادہ ہونے پر اتنا ڈانٹ رہے ہیں، میری شادی کا خرچہ کہاں دیں گے؟ میرے شادی کے لیے جو اخراجات ہیں وہ یہ کہاں سے دیں گے؟ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈانٹنے والے لوگ. واپس چلے گئے. دوسرے دن آئے وہ غریب صحابی حضرت عثمان غنی کے گھر آئے. آج دیکھا تو آج پھر جلال میں حضرت عثمان غنی آج پھر اپنے خادم کو ڈانٹ رہے ہیں، غصہ کر رہے ہیں. یہ غریب صحابی نے کان لگا کر کے سنا کہ کس بات پر آج چلا رہے ہیں، آج کیوں ڈانٹ رہے ہیں. تو دیکھا آج غلام نے دال میں نمک زیادہ ڈال دیا تھا، تو اس بات پر ڈانٹ رہے تھے. تو اس غریب صحابی نے سوچا جو چراغ کی بتی زیادہ ہو جائے تو ڈانٹ رہا ہو، دال میں تھوڑا نمک زیادہ ہو جائے اس پر ڈانٹ رہا ہو، مجھے شادی کے خرچے کہاں سے دے گا؟ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ڈانٹ رہے ہیں. وہ جانے لگے تو حضرت عثمان غنی نے ان کو روک دیا. کہا کہ کل بھی تم آئے تھے، آج بھی آئے، کس بات کے لیے آئے تھے؟ اس صحابی نے کہا مجھے رسول اللہ نے بھیجا. حضرت عثمان کھڑے ہو گئے. کہا کہتا کیوں نہیں پھر کہ اللہ کے نبی نے بھیجا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے دیکھا کل بھی آپ جلال میں تھے، آج بھی جلال میں ہیں، مجھ سے میں ڈانٹ رہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر، لیکن میں تو اپنی شادی کے خرچے مانگنے آیا تھا. حضرت عثمان غنی نے کہا ایک شادی نہیں، تیرے 70 شادیوں کے خرچے بھی میں دے سکتا. اللہ کے نبی نے اگر فرمایا ہے تو اخراجات میں دوں گا. اور جو تم نے دیکھا مجھے گھر میں غصہ کرتے ہوئے ڈانٹتے ہوئے، وہ اس لیے کہ وہ میری ذات کے لیے تھا. اگر اللہ نے قیامت کے دن مجھ سے سوال کیا کہ اے عثمان تجھے چراغ کی روشنی اتنی ہی چاہیے تھی، اس سے زیادہ کیوں جلایا، میں کیا حساب دوں گا؟ میں اسراف نہیں کرنا چاہتا. دال میں نمک جتنا چاہیے تھا اس سے زیادہ تو نے کیوں استعمال کیا؟ اللہ تعالیٰ مجھ سے حساب لے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ عزیزان گرامی وقار، ہم اس تقوی تک تو نہیں پہنچ پائیں گے، لیکن میری نصیحت کرنا آپ کا حق، میرا حق بنتا ہے. آج ہمارے بچے فضول خرچیوں میں زیادہ ہیں.
شو شائننگ میں زیادہ ہو گئے، دکھاوے میں زیادہ ہو گئے. ان تمام چیزوں سے نکل آؤ. اسلام کی پیوریٹی کیا ہے؟ اسلام کا جو اصل مغز ہے اس کی طرف آؤ. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ، جو میرے دربار میں جھک گیا ہے اس کی پیروی کرو. اللہ فرماتا ہے یہ اولیاء کاملین کے پیچھے چلنے کا حکم ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سب سپرد کر چکے ہوں. وہ تمہارے آئیڈیل ہیں، وہ تمہیں راہ دکھانے والے لوگ ہیں. آج کے حالات یہ ہو چکے نوجوانوں، یہ فضول خرچیاں، یہ دیکھا دیکھی اور اس پر اپنا دکھاوا کرنے میں ہم اپنی اصلیت بھول چکے ہیں. ہم ہمارا دین بھول چکے. شادیوں میں کہاں ہے یہ اسلام؟ شادی محلوں میں دیکھو جا کر کے اسلام کہاں دکھتا ہے؟ عورتیں کھلے بالوں کے ساتھ اپنے حسن کا اظہار کرنے آئی ہوئی ہیں. کیا یہ فاطمہ زہرا کی کنیزیں ہیں؟ اسلام کہاں ہے؟ ارے ان کا شوہر گلی میں نکل کر کے اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد نعرے لگا رہا ہے. ابھی میں اگر یہاں اسٹیج سے نعرہ لگاؤں اسلام زندہ باد تو سارے لوگ لگائیں گے کہ نہیں لگائیں گے؟ سارے لوگ کہیں گے اسلام زندہ باد. میں آپ سے پوچھتا ہوں اسلام زندہ باد پہلے اپنے گھروں میں لگاؤ. تمہارے گھروں میں اسلام کیوں نہیں زندہ ہے؟ بیویوں پر اسلام زندہ ہو، بیٹیوں پر اسلام زندہ ہو، تمہارے اپنی بہنوں پر اسلام زندہ ہو. ان کو ہمارا چھوڑے ہو اور گلی میں آ کر کے اسلام زندہ باد. مسجدوں میں عرس میں آپ اسلام زندہ باد، اور پھر بازار میں کہاں ہے؟ تمہارے گھر کے اندر کہاں ہے؟ عزیزان گرامی وقار، یہ تمام حالات یہ ہیں کہ تم نے دیکھا دیکھی اپنا شو شائننگ میں اصلیت کو فراموش کر گئے. لڑکیاں بھی اسی ڈگر پر چل پڑی. انہوں نے خواب سجائے ہوئے ہیں کہ ہمارا دولہا کیسا ہونا چاہیے جیسے سیریل میں دکھتا ہے، فلموں میں ناچتا ہے. اور لڑکے یہ دماغ بنا کر کے چل رہے ہیں کہ ہماری دلہن ایسی ہونی چاہیے جیسے یہ تھرکتی ہے، ناچتی ہے. تم نے اپنا آئیڈیل جس کو بنا رکھا ہے یہی تو بنیاد ہے. تمہاری زندگی سخت ہو گئی، برکتیں اٹھا لی جائیں گی، برکتیں گھروں سے ختم کر دی جائیں گی، چہروں کی رونق ختم ہو جاتی ہے. وہ لوگ کون تھے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسا بنایا تھا کہ حضور فرماتے ہیں نکاح کو اتنا آسان کر دو کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے. لیکن آج ہم نے یہ فضول خرچیوں کی وجہ سے نکاح کو بہت مشکل بنا دیا ہے. کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے تو بیچارہ باپ پریشان ہو جائے، اس کا جہیز کیسے جمع کروں؟ اب تو سونا 1.5 لاکھ کے اوپر ہو گیا ہے، 2 تولے سونا دینے کے لیے حالت خراب ہو جاتی ہے. یہ سب کس نے بنایا ہے؟ بہت سارے غریب وہ لوگ ہیں جو صرف امیروں کی برابری کرنے کے لیے قرضہ لے لے کر کے اپنی بیٹیوں کی شادی کرتے ہیں. تمہیں کس نے حکم دیا؟ کیا اسلام نے حکم دیا؟ جیسے دوسروں کو ناچتے ہوئے دیکھو، تمہیں بھی اسلام نے حکم دیا کہ تم بھی ویسی کرو؟ نہیں میرے عزیزو، اللہ نے تمہیں حکم دیا جو میرے صالحین بندے ہیں ان کے پیچھے چلو، انہوں نے جو زندگیاں گزاری ان کے پیچھے چلو. ایک صحابی حضور کے پاس آئے، کہا غریب ہوں یا رسول اللہ، عمر ہو گئی، شادی کرنی ہے. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے میں تیری شادی کروں گا مدینے کے کسی انصار صحابی کی بیٹی سے، لیکن مہر میں دینے کے لیے کم از کم ایک چاندی کی انگوٹھی تو لے آؤ، باقی کچھ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چاندی کی انگوٹھی دور کی بات، لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں دے سکتا، اتنا غریب ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو جانتے ہو حضور نے نہیں فرمایا کہ تو شادی کرنے کے قابل ہی نہیں ہے، دھتکار دیا ہو، بلکہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا تجھے قرآن کی کوئی سورہ یاد ہے؟ اس صحابی نے کہا ہاں یا رسول اللہ فلاں فلاں سورہ مجھے یاد ہے. تو مدینے کے ایک انصار صحابی کو بلایا اور کہا میں تمہاری بیٹی سے اس نوجوان کا نکاح کرنا چاہتا ہوں، کیا تمہیں منظور ہے؟ مدینے والے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کل گھرانہ آپ کا ہے، پوچھنا کس بات کا، بیٹی آپ کی، بیٹا آپ کا، گھر پورا آپ کا ہے یا رسول اللہ.
آپ جس سے چاہے میری بیٹی کا نکاح کریں. باپ نے یہ نہیں پوچھا کس کو دے رہے ہیں، کماتا ہے کہ نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، بس اس کے سامنے آنکھیں بند کر لی. حضور نے اس صحابی سے کہا کہ تجھے قرآن کی سورہ یاد ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یاد ہے. کہا جا میں تیرا نکاح اس خاتون کے ساتھ کرتا ہوں، مہر میں قرآن کی اتنی سورتیں اپنے دلہن کو یاد کرا دیا. یہ نکاح کو آسان کیا تھا. یہ باتیں شروع میں نے اس لیے عرض کی کہ ہم دین کی پیوریٹی سے ہٹ کر کے دکھاوے کی طرف زیادہ آ گئے، شو شائننگ میں آ گئے. لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جب تک ہم بھی اپنا اظہار نہیں کریں گے، ہاں اظہار کہاں کرنا تھا وہاں نہیں کرتے. اظہار کرو، چرچا کرو، فضول خرچی کر کے نہیں. ارے اپنے چہروں سے اظہار کرتے میں سنت مصطفیٰ کا پابند ہوں. اظہار کرنا ہو تو اپنے جسم سے اظہار کرو. یہاں تو تم پورے نکال کر کے پھینک دیتے ہو اور دوسرے اشیاء میں، چیزوں میں اسلام کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہو. مینارے بہت بلند ہو گئے، داڑھی اس کی بڑی ہی نہیں ہوئی. مسجدوں کو سجا دیا گیا اور دل کو کالا ہی رکھا گیا. اسلام کی پیوریٹی کی طرف آؤ. یہ چیزوں کو سجانے سے تمہارے اندر کا باطن نہیں سنورتا. میں جس کی طرف بلا رہا ہوں میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو اسلام کے راستے کو چھوڑ کر دوسری طرف توجہ کیا ہے، آخرت میں وہ سب سے بڑا گھاٹے والا انسان ہے. اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا، آخرت میں وہ نقصان میں اٹھایا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. وہ نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا قیامت کے دن. آپ کیا سمجھتے ہو جیسے دنیا ناچ رہی ہے مجھے بھی ناچنا چاہیے؟ قرآن کہتا ہے دوسروں کی دیکھا دیکھی کرو گے تو تمہارا آخرت میں قبول نہیں کیا جائے گا. دیکھنا ہے تو خالد بن ولید کو دیکھو، دیکھنا ہے تو صلاح الدین ایوبی کو دیکھو. وہ بدل جلیل تھے، وہ اسلام کے شہسوار تھے. ان کو دیکھو گے اور سنو گے تو بزدلی کا مرض ویسے ہی نکل جائے گا. عمر فاروق کی سیرت پڑھو، صدیق اکبر کی سیرت پڑھو، عثمان غنی، حیدر کرار کی سیرت پڑھو. وہ تمہارے آئیڈیل ہیں، وہ تمہارے ہیرو ہیں. آج یہ جو کانسیپٹ بنایا گیا ہے، دیکھ رہا ہوں میں کچھ لوگوں کو سنا گھر میں نئے نئے رسم آ گئے، شادی میں بھی رسم نیا، منگنی میں بھی نیا رسم، کچھ نہ کچھ چیزیں. کہاں سے آیا؟ کہاں سوشل میڈیا میں ہم نے دیکھا تھا وہ ہم بھی کر رہے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ جو تم دیکھ رہے ہو سب کرنے لگ جاؤ گے. ہاں میں آپ کو ایک خطرے کی طرف آگاہ کرنے کے لیے آج آیا ہوں. یہ سب تمہید میں نے جو باندھی آپ کو میں بتاتا ہوں. پوری دنیا، یہاں کی بڑی بڑی لابی ہیں، ایجنسیاں ہیں، مائنڈ پروگرامنگ کے لیے کروڑوں ڈالر خرچہ کرتی ہیں. مائنڈ پروگرامنگ کیا ہوتا ہے؟ یہ مائنڈ پروگرامنگ کہتے ہیں تمہارے دماغ کو دھیرے 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 کسی ایک طرف ڈائیورٹ کرنا. فلمیں جو دکھاتے تو وہ اس لیے کہ جو دیکھتا ہے وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے آدمی. بہت سارے سیریل اس طرح سے اس کو دکھایا جائے کہ اس کے اندر جوش بھرا دیا جائے، اس کو آزاد خیال بنایا جائے. ماں باپ سے لڑنے والا جو مزاج آیا، کہاں سے آیا تمہارے اندر؟ یہ بیٹیاں ابھی جوان ہیں، گئی 4 دن سسرال میں اور جھگڑا کر کے آ گئی. وجہ کیا ہے؟ یہ سیریل کی طرح اپنی زندگی گزارنا چاہ رہی ہیں. کیوں بیٹھاتے ہیں اپنی بیٹیوں کو گھنٹوں؟ کبھی قرآن کو پڑھا نہیں، کبھی سیرت مصطفیٰ پڑھا نہیں، اور ان کی زندگیوں میں وہی ساری چیزیں آ رہی ہیں. اللہ اکبر. میں آپ کو اس خطرے کی طرف لے جا رہا ہوں، اس خطرے کی طرف سے آگاہی کے لیے لے جا رہا ہوں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دور ایسا آئے گا تم دیکھو گے کہ زنا اتنا عام ہو جائے گا کہ راستوں پر جیسے کتے اور گدھے زنا کرتے ہیں انسان کیا کریں گے. مرد اور عورتیں ننگے راستوں پر جوڑا کھائیں گے اور لوگ ان کو دیکھ کر کے ہنستے ہوئے نکل جائیں گے. وہ دور آئے گا قیامت سے پہلے. اور آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے یہ ایپسٹین فائل کیا ہے. امریکہ کے اندر کالے کرتوتوں کی جو فائل کھولی جا رہی ہے، اس میں کوئی غریب آدمی نہیں ہے. وقت کے بڑے بڑے طاغوتی طاقتوں کے مالک
کرسیوں کے بادشاہ اس کے اندر موجود ہیں. ایپسٹین فائل کے اندر جو چیزیں پنے کھولے جا رہے ہیں دیکھ کر کے حیرت ہوتی ہے، لیکن دنیا کو حیرت نہیں ہے. یہ صرف واٹس ایپ کی حیرت ہے، یہ فیس بک کی حیرت ہے. بس اس کو شیئر کیا جائے گا، دو چار لوگ ادھر ادھر بولیں گے پھر ڈیلیٹ کر دیں گے. وجہ کیا ہے میں آپ کو بتاؤں، یہ زنا اتنا عام ہو گیا، بڑی بڑی طاقتوں والوں کے پیج کھولے جا رہے ہیں، ان کی فائل کھول کر کے دنیا کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ 12 سال کی لڑکیوں کا بلاತ್ಕಾರ کرتے تھے، یا 18 سال سے کم کی لڑکیوں کے ساتھ زنا کیا کرتے تھے. ان کی سب فائلیں کھلی ہوئی ہیں. دنیا دیکھ کر تماشا ہنس کر کے نکل رہی ہے. مجھے وہ حدیث یاد آئی، میرے آقا نے فرمایا تھا ایک دور ایسا آئے گا کہ لوگ زنا کو عام ہوتا دیکھ کر کے ہنس کر کے نکل جائیں گے. ہاں، ایمان والے کو دیکھ کر لوگ تعجب سے پوچھیں گے ارے یہ مومن ہے. اور حضور تو یہاں تک فرماتے ہیں مومن کو ایسا تانا مارا جائے گا جیسے چور کو دیکھ کر تانا مارتے ہیں لوگ. ایمان پر قائم رہنے والے کو آخر زمانے میں ایسا تانا مار کر کے لوگ دیکھیں گے. اے نوجوانوں، آج وہ دور آ چکا ہے جہاں تمہارا کڑا امتحان ہے، سخت ترین امتحان ہے. آپ کو پتہ ہے میں نے ابھی جس فائل کا ذکر کیا، اب دنیا چپ کرانے کی کوشش بھی نہیں کرے گی اس کو. مجھے پتہ ہے کون لوگ ہیں جو اس کو لیک کر رہے ہیں. کبھی دماغ کا استعمال کیا؟ پڑھے لکھے نوجوان ہوں گے، انٹرنیٹ پر دیکھ رہے ہوں گے ایپسٹین فائل کے نام سے کچھ بڑے بڑے لوگوں کی کرتوت کھولی جا رہی ہے. ارے میاں، یہ وہ طاقتور لوگ ہیں جو ہر جوڈیشری کیا ڈپارٹمنٹ کیا سب ان کے ہاتھ کے اندر ہے. جو فائل کو چاہیے جب چاہیے وہ دبا سکتے ہیں. کھول کون رہا ہے پھر؟ اور وہ بھی طاقتور لوگوں کے کالے کرتوت کون کھول رہا ہے؟ یہ وہ خود کھول رہے ہیں، ان کو خود دکھانا ہے. یہ سمجھ کر کے چلو یہ اتنے بڑے لوگ ہیں، بڑی بڑی فائلیں نگل جاتے ہیں، اور یہ کالے کرتوت کی فائل کھولی کیوں جا رہی ہے، اوپن کیوں ہو رہی ہے؟ اسی کو کہتے ہیں مائنڈ پروگرامنگ. عام آدمی دیکھ کر کے زنا کو ہلکا سمجھنے لگ جائے. بڑے بڑے لوگ جب کر سکتے ہیں تو ہم لوگوں کا کیا ہے؟ دماغ بننے لگ جائے، ذہن بننے لگ جائے. اسی لیے میرے عزیزوں میں آج اسلام کی وہ پیورٹی آپ کو بتاؤں. یہ وہ مکار لوگ ہیں جو پوری دنیا میں ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، ویمن رائٹ کی بات کرتے ہیں، عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، اور بچیوں کو اپنے پاس لے جا کر کے بلاತ್ಕಾರ بھی کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں. وہ اسلام تنہا ہے جو عورتوں کے حقوق کی بات کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آؤ، یہاں وہ دربار ہے جہاں مکہ میں پیدا ہونے والی بچی کا گلا گھونٹ کر کے مکہ والے دفن کر دیتے تھے زندہ بیٹی کو. اس وقت رسول اللہ نے بیٹیوں کو اٹھایا اور کہا قسم رب ذوالجلال کی جس نے ایک بیٹی کو پال کر کے اچھی جگہ شادی کر کے دے دیا، میں قیامت کے دن اس کا ہاتھ پکڑ کر کے جنت میں لے جاؤں گا. بیٹیوں کی عزت کو رسول اللہ نے اٹھایا ہے. اور جہاں بیواؤں کو اب شگن سمجھا جاتا تھا، آج بھی سمجھا جاتا ہے. بہت سارے علاقے ہیں، اور ہمارے اس ملک میں ستی کی رواج، ستی کا ایک رسم چلتا تھا. کیا ہے ستی؟ اگر شوہر مر گیا تو جب اس کو جلا دیا جاتا تھا تو بیوہ کو بھی جلا دیا جاتا تھا، زندہ عورت کو بھی جلا دیا جاتا. پھر چند سال گزرے کہ جلانے کا رواج ختم کیا گیا کہ عورت کو نہیں جلایا جائے گا، لیکن یہ ہے کہ اس کو معاشرے سے الگ کر دیا جائے گا. وہ ودوا کسی کام کی نہیں ہوگی، وہ ہمارے خان پان میں نہیں آئے گی، شادی بیاہ میں نہیں آئے گی، کسی بھی اچھی تقریب میں نہیں جائے گی. اس لیے کہ بیوہ عورت کے آنے کو اب شگن سمجھا جاتا تھا، ودوا عورت کسی بھی فنکشن میں نہ آئے. یہ کانسیپٹ تھا دنیا کا. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 9 بیوہ عورتوں سے نکاح کر کے کروڑوں مسلمانوں کی ماں بنا دیا تھا، ام المومنین بنایا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق اسلام سے زیادہ کہیں سیف نہیں ہے. میں اپنی بچیوں سے بھی کہوں گا، ہماری وہ بچیاں جن کو دنیا گیدڑوں کی نظر سے دیکھتی ہیں، تمہیں یہ باور کرانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اسلام تمہیں 4 دیواری میں قید کرتا ہے. یہ برقع کیا ہے، یہ نقاب کیا ہے، یہ کالے کپڑوں میں بند کیوں رہتی ہوں؟ نکلو یہاں سے باہر، 4 دیواری تمہاری سرحد نہیں، باہر آؤ، بال لے رہا ہو، جسم دکھاؤ.
یہ وہ درندے ہیں جو تمہاری آزادی کا خیال نہیں رکھتے، بلکہ یہ اپنی ہوس کے نشانے تمہیں بنانا چاہتے ہیں۔ یہ وہ کتے ہیں جو عورتوں کے جسموں سے کھیلنے کی خواہش رکھتے ہیں، باقی ان کو عورتوں کی عزت کا کوئی خیال نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عورتوں کو آوارہ کر کے، ننگا کر کے لے کر کے آئے۔ جب ہم ایسی باتیں کہتے ہیں تو لوگ ہمیں تانا مارتے ہیں کہ یہ عورتوں کی آزادی کے خلاف بولنے والا مولانا ہے، عورتوں کے کپڑوں کے خلاف۔ سب پوری عورتیں جو ماڈرن ہیں وہ سب کود پڑیں گی ہمارے اوپر کہ دیکھو یہ مولانا کیسے ہے، عورتوں کی کپڑوں کی بات کرتا ہے، آدھے کپڑے نہیں پہنے، ایسے کپڑے نہیں پہنے۔ یہ خود اپنی آنکھیں کیوں نہیں بچاتے؟ میں ان کو جواب دیتا ہوں، تم کیا بچاؤ گے، ہم کیا بچائیں گے؟ 1400 سال پہلے میرے آقا نے پہلے مردوں کو کہا ہے اپنی نگاہیں نیچی رکھی، لیکن ساتھ میں اسلام نے یہ بھی بتایا عورتیں اپنا زینت کا اظہار غیر مرد کے سامنے نہ کریں، اس لیے کہ ایک بندہ اپنی نگاہیں بچا لے گا، دو بچا لیں گے، سب ایک طرح کے نہیں ہوتے۔ یہ بات ایسی ہے، یہ دنیا ایسے مذاق کرتی ہے لڑکیوں کے ساتھ جیسے تھال میں کھلا گوشت رکھا جائے اور کتوں سے کہے کھانا مت، کھانا بھی مت، سونگنا بھی مت۔ ارے وہ کتے ہیں، گوشت کے دل دادا ہے، کیا ایسا پاسبل ہے؟ اور یہ چیل کووں سے کہتے ہیں دیکھو ہم نے گوشت کھلا رکھا ہے، تم اپنی آنکھیں نیچے رکھو۔ چیل کوے ان کی آنکھوں کو نیچے رکھیں گے گوشت دیکھنے کے بعد۔ یہ دنیا ہے، یہاں پر سارے انسان ایک طرح کے نہیں ہیں، اسی لیے اسلام نے ہماری بچیوں کو یہ پردہ اڑایا، اس لیے کہ غلط نگاہوں سے یہ محفوظ رہیں۔ ایسا نہیں کہ ان کو چار دیواری میں قید کر دیا گیا، ان کو ان کے محرم کے ساتھ کھلا رہنے کی اجازت ہے، جتنا یہ اپنا چہرہ جتنا چہرہ دکھانے کی اجازت اسلام نے دی وہ اپنے محرموں کے سامنے دکھا سکتی ہیں، اسلام نے پورا پابند نہیں کیا ہے۔ ایسا نہیں کہ 24 گھنٹے ہی اندر رہیں گی، کچھ نہیں کریں گے، بس اسلام کا کانسیپٹ یہ ہے ان نگاہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ جو درندگی کے ساتھ تمہیں دیکھتے ہیں، اور اگر تم نہیں بچ پائے تو کل کو رونا مت کہ ریپ ہو گیا۔ یہ اسلام شروع میں روک رہا ہے میرے عزیزوں۔ اور دوسری بات یہ بھی میں بتا دوں، یہ وہ لوگ ہیں جو پرٹیکولر کسی کی بیٹی کی عزت کی بات کرتے ہیں، اسلام وہ ہے جو پوری کائنات کی بیٹیوں کی بات کرتا ہے، سب کی بیٹیاں برابر کی ہیں، سب کی عزت برابر کی ہے۔ اسلام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ زنا کی جو سزا ہے نا، اسلام میں سب سے بڑی سزا ہے زنا پر، سب سے بڑی سزا ہے اسلام میں، موت کی سزا ہے۔ اور اسلام نے یہ نہیں کہا کہ صرف یہ مسلمان عورت سے کرے گا تو سزا ہے، نہیں، کسی بھی عورت کے ساتھ اس روئے زمین پر جینے والی کوئی ہندو عورت ہو، یہودی عورت ہو، عیسائی عورت ہو، پارسی ہو، کوئی عورت ہو، اگر تم نے ریپ کیا ہے، زنا کیا ہے تو اس کی سزا اسلام نے بتائی ہے، اس لیے کہ ساری بیٹیاں عزت والی ہیں۔ یہ صرف اسلام عورتوں کی سیفٹی کے لیے بیان کیا۔ یہ باتیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں جہاں تمہاری حفاظت ہے، اس حفاظت کے قلعے کو توڑ کر کے تم کسی اور کی طرف دیکھ رہے ہو، کہیں اور بھاگنے کی فراق میں ہو۔ ایک بات یاد رکھو، سچ فرمایا تھا امام اہل سنت فاضل بریلوی نے، یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، جو رسول اللہ کے نقش قدم کو چھوڑ کر کے دوسرے دروازوں پر بھٹکتا رہا، زندگی بھر وہ ذلیل و خوار ہی ہوتا رہا، ہر در در کے دھکے ہی کھاتا رہا، لیکن ایک بار میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے در جود سے جو وابستہ ہوا، اس کی عزتوں کے کیا کہنے، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا۔ یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا، یہ تو تمہاری نگاہیں بھی دیکھ رہی ہیں، جو ان کا غلام ہوا وہ کائنات میں ہر ایک کی آنکھوں پر جی رہا ہے، ہر ایک کے قلب میں جی رہا ہے، ہر ایک کے سر پر جی رہا ہے، اور جو ان سے بھٹکا ہے وہ اپنے گھر سے بھی بھٹکا ہوا، گھر سے بھی اس کی عزت نہیں ہے۔ اسی لیے آج چند وہ باتیں جو نوجوانوں کی مجھے تکلیف دے رہی ہیں، جس علاقے میں بھی جائیں مسلمانوں کے یہ نئی باتیں سننے آ رہی ہے کہ نشے کے اڈے کھل گئے ہیں، مسلمان محلوں میں نشہ کے ڈیلر یہاں ہیں، نشہ کرنے والے یہاں ہیں، نشہ بیچنے والے یہاں ہیں۔
کھلانے والے، سپلائر، سب یہاں کیوں آ گئے؟ یہ ایک جگہ کی بیماری نہیں، پورے ہندوستان بھر میں جہاں جاؤں، اور میں سختی کے ساتھ اس لیے کہہ رہا ہوں، اے میرے عزیزوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا تم پیشاب پینے والی قوم ہو؟ کیا تم گوبر کھانے والی قوم ہو؟ آپ کو پتا ہے اسلام نے پاکیزہ اور حلال چیزوں پر تمہیں رکھا ہے۔ جتنا پیشاب اور پاخانہ غلیظ ہے، اتنا ہی یہ نشہ، چرس، گانجا، افیون، کوکین، یہ سب اس سے بھی زیادہ غلیظ ہے، اس سے بھی زیادہ غلیظ ہے۔ اور جو بچے اس نشہ میں ایڈکٹ ہو گئے، یاد رکھو وہ صرف اپنے خاندان کو نہیں برباد کر رہے، وہ رسول اللہ کو ایذا دے رہے، میرے آقا کو تکلیف دے رہے۔ آپ کو پتا ہے نوجوانوں کو جب یہ باتیں سمجھائی جائے تو کہتے ہیں ہماری لائف ہمیں انجوائے کرنے دیا جائے۔ ذرا دل میں جھانک کر کے دیکھ، اے میرے بچے، صرف تمہاری لائف نہیں ہے، تمہارے بچوں کی لائف تم سے جڑی ہوئی ہے، تمہاری بیوی کی زندگی تم سے جڑی ہوئی ہے، تمہاری ماں اور تمہاری بہنوں کی زندگی تم سے جڑی ہوئی ہے، کتنے لوگوں کی زندگیاں تم سے جڑی ہوئی ہیں۔ تم جب برباد ہوتے ہو تو کتنے خاندان برباد ہوتے ہیں، کتنوں کی زندگیوں پر اثر آتا ہے۔ شراب پینے والے لوگوں کو ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ خود تو نشہ کر رہے ہیں لیکن ان کے پیچھے ان کے بچے برباد ہو رہے ہیں، ان کی بیویاں تڑپ رہی ہوتی ہیں، گھر کا ماحول پورا جیرنگ ہے، جہنم بنا کر کے رکھا ہے۔ تم ایک انسان ہو لیکن کتنوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہے ہو۔ یہ تو رہی خاندان کو برباد کرنے والی بات۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا گیا ہے، تم امتی ہو، تمہارے تلووں میں کانٹا بھی چبھ جائے، رسول اللہ کو اس کے درد کا احساس ہوتا۔ اور جو نشہ کر کے اپنے آپ کو برباد کر رہا ہو، وہ حضور پاک کو کتنا ایذا دے رہا ہوگا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ٹھیس پہنچا رہا ہوگا۔ اسی لیے اے نوجوانوں، در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے دنیا کو آئیڈیل مت بناؤ، دیکھا دیکھی اس پہ بہنے کی کوشش نہ کرو۔ میرا رب فرماتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ، تم کو اگر آنا ہے تو ان کے راستے پر آؤ جو میرے پاس آ چکے ہیں۔ کون ہے وہ؟ اللہ کے ولی جو رب تعالیٰ کے پاس پہنچ چکے، ان کے راستے پر چلو، ان کے پیچھے چلو، عزتیں تمہارے گھر پر ہوں گی، بہت ساری چیزیں تمہارے آس پاس منڈلائیں گی۔ جس چیز کو تم کامیابی سمجھ کر کے دنیا کے حضور جا کر کے ان کے ہاں جی حضوری کر رہے ہو، کتنوں کو جو دیکھا گیا، بڑے بڑے مالداروں کو سمجھتے ہیں کیا کامیاب آدمی ہے، 4 گاڑیاں ہیں، 4 بنگلے ہیں، اور اس کا تو مال کی ریل پیل دیکھو۔ لڑکیوں سے بھی کہتا ہوں، لڑکوں سے بھی کہتا ہوں، مالداروں کو دیکھ کر، کرسیوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر اگر سمجھتے ہو یہ بڑے کامیاب لوگ ہیں، ان کے پیچھے چلنا چاہیے، تو انہی لوگوں کے لیے شاید یہ ایپسٹین فائل کھلی ہوئی ہے، انہی لوگوں کے لیے فائلیں کھل رہی ہیں۔ دیکھو بڑے بڑے طاقتور لوگ جن کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے، وہ اندر سے اتنے کالے ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے انسانوں کی کوئی قدر نہیں ہوتی۔ وہ اپنے ہوس کے لیے چھوٹی بچیوں کا بھی شکار کر سکتے ہیں۔ تو کامیاب وہ لوگ نہیں ہیں جو بڑی بڑی کرسیوں پر بیٹھے، کامیاب وہ لوگ نہیں ہیں جو بڑی بڑی گاڑیوں کے کلیکشن کر چکے ہیں، کامیاب وہ لوگ نہیں ہیں جو آسمانوں پر ہمیشہ اڑ رہے ہیں، کامیاب وہ ہیں جو رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھ کر کے لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہے ہیں، کامیاب وہ ہیں جو گدڑی پہنے ہوئے تو تھے لیکن ہزاروں لوگوں کے دلوں میں امن پہنچا رہے تھے، سکون پہنچا رہے تھے، کامیاب وہ لوگ ہیں۔ اسی لیے اسلام میٹل کی ترقی پر نہیں توجہ کر رہا ہے، میٹل کی ترقی کے لیے اسلام تمہیں نہیں بلا رہا ہے، اسلام بلا رہا ہے انسان کی ترقی پر۔ امریکہ ہو، رشیا ہو، جتنوں نے بھی ترقی کیا ہے نا، یہ صرف میٹل پر ترقی ہوئی ہے، وہ لوہے کی ترقی ہے۔ پلین اگر ہوا میں اڑ رہا ہے تو میٹل کی ترقی ہے، لوہا اوپر اڑ رہا ہے۔ کمپیوٹر اگر پوری دنیا میں کنیکشن پیدا کر رہا ہے تو وہ میٹل کی ترقی ہے۔ انسان نے اس پہ خرچہ کیا، انسان نے اس پہ محنت کیا، اور میٹل کو کیا سے کیا بنا دیا، لوہا تھا اس کو کیمرہ بنا دیا، سٹیل تھا اس کو مائک بنا دیا، کسی کو لائٹ بنا دیا۔ میٹل پر انسان نے توجہ کیا، محنت کیا، اس کو چیزوں سے بدل دیا، پلین تک بنا دیا اور کمپیوٹر تک بنا دیا، لیکن محمد الرسول اللہ نے انسان پر توجہ فرمایا اور ان لوگوں پر محنت کیا گیا
جو انسان تھے تو پھر وہ کیا بنے؟ ابو بکر آئے تھے تو صدیق بنے، عمر آئے تو فاروق بنے، عثمان آئے ذوالنورین بنے، علی آئے تھے تو حیدر کرار بنا کر نکالا گیا۔ یہ وہ دربار ہے جہاں انسان بنائے جاتے ہیں، اور ہم بات کرتے ہیں انسانوں کی ترقی کی۔ آپ سے بھی میں یہی کہتا ہوں، اگر دنیا آپ کو تانا دیتی ہے کہ مسلمان تم بچڑی ہوئی قوم ہو، تم ٹوٹی ہوئی قوم ہو، تم کچھ نہیں کر پاتے، تمہارے ہاں سے ترقیاں کچھ نہیں ہو سکتی، ان کے تانے اپنی جگہ پر۔ ان کو خوش کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ تم ایروپلین بنا دو، ہیلی کاپٹر بنا دو۔ میرے عزیزوں، اگر تم ترقی اور کامیابی کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل کی پاکی کے ساتھ اس مقام پر پہنچ جاؤ جہاں پہنچنے کے بعد اللہ اس کا نام کبھی فنا ہونے نہیں دیتا، ختم ہونے نہیں دیتا۔ میں اس ترقی کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں۔ سرکار غریب نواز نے کس پر کام کیا تھا؟ کون سا میٹل بنایا؟ کون سا محل بنایا؟ سرکار غریب نواز کی ایجادات کیا ہیں؟ سرکار غریب نواز کی ایجادات میں یہی کہا جائے گا 90 لاکھ بے نور دلوں کو کلمہ طیبہ سے روشن کر دیا تھا، وہ کالے دلوں کو انہوں نے سفید کر دیا۔ یہ ہے انسان کی ترقی۔ آج ہمارے گھروں کا سکون غارت ہے، آج ہمارے گھروں کا چین برباد ہو چکا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے سب گھر سجا لیا ہے، ہر چیز لا کر رکھ دیا، ہم گھر کو ماربل کا بنا دیا، عمدہ اٹیلین ماربل سے اپنے گھر کو سجا رہے، سارے پیسے خرچا، ہر طرح کا فرنیچر لگا دیا ہے، ڈیکوریشن میں کوئی کمی نہیں، تو پھر رات بھر نیند آتی کیوں نہیں؟ تم نے اپنے گھروں پر لاکھوں خرچہ کر دیا، پھر یہ بے چینی اور یہ گھبراہٹ کیوں ہے؟ یہ بے قراری کیوں ہے؟ اس لیے کہ تم نے گھر کو تو بنا لیا، سجا لیا، لیکن دل جو پاپی تھا وہ اسی طرح سے تڑپ رہا ہے۔ انسان کو دل کا جو قرار ہے وہ کہیں اور نہیں، وہ میرے مصطفیٰ کے قدموں میں ہے، حضور کے قدموں میں جو دل کو قرار ہے وہ کہیں نہیں ہے۔ اسی لیے اے نوجوانوں، نہ ادھر ادھر کی بات کر، نہ دوسروں کو دیکھا کر، بات کرو تو محمد رسول اللہ کی بات کرو، دیکھنا ہو تو ان کے راستے کو دیکھو، اور وہ ایک ہی راستہ ہے جو جنت تک جا رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جہنم کا راستہ بڑا خوبصورت ہے، دوزخ کا راستہ بڑا خوبصورت ہے۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے الٹا بول رہے ہیں، نہیں سیدھا ہی بول رہا ہوں۔ حضور نے یہ فرمایا جہنم کا راستہ بڑا خوبصورت سجا ہوا ہے، لیکن منزل بڑی خطرناک ہے، منزل بڑی خطرناک ہے۔ جو جہنم کے راستے پر جاتا ہے عیش و عشرت ہے، خوبصورت راستہ دکھتا ہے، خوب گناہ کرو، جو من میں آئے سب کرو، یہ سجا سوارا ہوا راستہ دکھتا ہے، لیکن منزل بڑی خطرناک ہے۔ لیکن ساتھ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کا راستہ کانٹوں بھرا ہوا ہے، سخت ہے راستہ، لیکن منزل بڑی خوشامد ہے، منزل بڑی خوبصورت ہے۔ اس لیے آپ سے کہا گیا کہ دنیا میں کون سا راستہ چننا ہے، خوبصورت راستہ یا کانٹوں والا راستہ؟ خوبصورت راستہ بھی کٹ جائے گا، کانٹوں والا راستہ بھی کٹ جائے گا، منزل تک تو دونوں کو پہنچنا ہے۔ خوبصورت راستے پر چل رہے ہو، عیاشیاں کر رہے ہو، گناہوں کے اڈوں پر رات گزار رہے ہو، تاش کے پتے تمہارے ہاتھوں میں، شراب کی بوتل تمہارے ہاتھوں میں، ہر عیش کا سامان تمہارے گھر، اس لیے کہ جہنم کا راستہ سجایا ہوا ہے، خوبصورت ہے، لیکن آنکھ بند کرنے کی دیر ہے۔ جہنم کی ہولناکیاں تمہارے انتظار میں ہے، وہ قبر کا ہولناک عذاب تمہارے انتظار میں ہے، لیکن کسی بندے نے یہاں یہ طے کر لیا نہیں مجھے اس سجے ہوئے راستے پر نہیں جانا ہے، کانٹوں کے راستے پر چلوں گا۔ اس میں ہوتا کیا ہے؟ ارے فجر میں اذان دے دی تو بستر چھوڑ کر اٹھنا ہے، ظہر میں مسجد میں حاضر ہے، عصر میں بھی حاضری دینا ہے، مغرب پڑھنا ہے، عشاء پڑھنا ہے، حلال و حرام کی تمیز رکھنا ہے، آنکھوں کی حفاظت کرنا ہے، زبان سے کسی کو گالی نہیں دینا ہے۔ یہ سارا راستہ تو بظاہر لگتا ہے سخت ہے، کانٹوں کا راستہ ہے، لیکن چل لو اے نوجوانوں، چند دنوں کی بات ہے، پھر جس دن تمہاری آنکھیں بند ہوئی جنت سے تمہارے استقبال کی آوازیں آنے لگیں گی۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، کون سے راستے پر آج چلنا چاہتے ہو؟ اس راستے پر جس پہ رسول اللہ نے چھوڑا تھا، یا پھر اس راستے پر جہاں شیطان ہر جگہ تمہیں دعوت دے کر بلا رہا ہے؟ آج گناہ استقبال کر رہے ہیں، باہر نکلو تو گناہ تمہارے انتظار میں کھڑے ہیں، تمہاری آنکھیں، تمہارے ہاتھ
کیا وہ زمانہ نہیں آ گیا کہ میرے آقا نے فرمایا تھا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ انگلیوں کے پور سے گناہ کریں گے؟ انگلیوں کے پور، یہ جو فنگر پرنٹس ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا لوگ انگلیوں کے پور سے گناہ کریں گے۔ صحابہ نے پوچھا تھا اس وقت ہمیں حفاظت کے لیے کیا کرنا ہے؟ سوچ سکتے ہو اس زمانے میں 1400 سال پہلے حضور فرما رہے انگلیوں کے پور سے گناہ کیسے ممکن ہوگا؟ کیا کرے گا انگلی سے آدمی؟ لیکن آج کے دور میں سب کو پتا ہے سارا اسکرین ٹچ اسی انگلی کے پور سے ہوتا ہے۔ سارے جتنی بے حیائیاں دیکھنا ہے ایک ٹچ میں دیکھ رہا ہے، جتنا ننگا پن دیکھنا ہے ایک ٹچ میں دیکھ رہا ہے، جتنی حرام کاریاں کرنا ہے وہ ایک ٹچ میں کر رہا ہے۔ ایک بات یاد رکھو، اس دور میں آ چکے ہو جس میں میرے آقا نے پہلے سے بتا دیا تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، اے نوجوانوں آپ کیا سمجھتے ہو رات کی تنہائی میں اگر میں گناہ کر لوں تو کوئی مجھے نہیں دیکھتا؟ تم پردے کے ہلنے سے ڈر جاتے ہو، بلی اگر اچھل کود کرے تو تمہیں لگ جاتا ہے کہ ماں باپ تو نہیں آ گئے میری گندی اسکرین دیکھنے کے لیے؟ جب اتنا ڈر دنیا سے ہے، یاد رکھو قرآن میں اللہ فرماتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اور تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی دیکھ رہا ہے، تمہارے دل میں گزرنے والے حالات کو بھی مولا دیکھ رہا ہے۔ ان تمام چیزوں سے تمہیں نکل کر اسی پیورٹی کی طرف آنا ہے جو اسلام ہمیں دیا ہے، وہ سچا دین۔ کاش ہمارے بچوں میں ایک بھی ایسا پیور نکلا، مخلص نکلا تو انقلاب کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ نور اسلام سچائی کے ساتھ جس کے سینے میں اترتا ہے تو پھر وہ ہر علاقے کو روشن کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ نور اتنا ہلکا نہیں ہے، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں یہ ہزاروں ٹوپیاں، ہزاروں داڑیاں یہی اسلام ہے، نہیں، اسلام تو اندر ہے، وہ ایمان کی روشنی جس کے پاس ہوتی ہے، ارے وہ چلتا پھرتا رہے تو روشنیاں پھیلاتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے اس نور کی طرف میں تمہیں بلا رہا ہوں۔ قرآن کہتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، آ جاؤ اس کے راستے پر جو میرے دربار میں پہلے سے جھک گیا۔ اللہ والوں کے راستے پر آؤ، شیطان کے راستے پر نہیں۔ کیا بات ہے کہ سید احمد شاہ قادری بغدادی جو آج یہاں پر آرام کر رہے ہیں، ان کا گھر کہاں تھا؟ ان کا خاندان کون سا تھا؟ یہ اتنا لمبا سفر طے کر کے یہاں تک کیسے پہنچے؟ کوئی درد تو لے آیا ہوگا ان کو یہاں تک۔ کون سا درد تھا؟ کیا ان کی زندگی کے متعلق کسی نے طرس والوں نے کبھی سنا کہ انہوں نے حرام میں کوئی اپنے وقت گزارے؟ کوئی حرام کی طرف ان کی نسبت کرے تو یہاں جنگ ہو جائے گی، لڑائی ہو جائے گی۔ تم خود بھی یہ کہو گے اگر سرکار سیدنا احمد شاہ قادری بغدادی کے بارے میں کوئی اناپ شناپ بول دیا تو کیا کرو گے؟ طرس والوں کیا کرو گے؟ سن کر خاموش رہو گے؟ برداشت نہیں کرو گے اگر کسی نے کہہ دیا ان کی شان میں کہ انہوں نے حرام کیا تھا معاذ اللہ، یا کوئی گستاخی کی اس کے بعد ان کے بارے میں پورا طرس گرم ہو جائے گا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں تمہارا اتنا یقین ہے ان کے بارے میں کہ انہوں نے زندگی بھر کبھی حرام کام نہیں کیا، تو تمہاری اپنی زندگیاں کہاں ہیں جو ان کی چھاؤں میں پل رہی ہیں؟ اگر ان سے سچی محبت ہے تو وہ حرام کام ہماری لائف میں کیوں آئے، ہماری زندگیوں میں کیوں آئے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس پوری آبادی کے اندر جو اسلام سے تعلق رکھتا ہے، سرکار سیدنا احمد شاہ قادری بغدادی سے الفت و محبت رکھتا ہے، ارے شراب تو بہت دور کی بات ہے، کوئی نشے کی طرف اس کا ہاتھ بھی نہیں جانا چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ام الخبائث ہے یہ شراب، جن کی وجہ سے گھروں کے اندر جو ماحول آج ماں بیٹی میں فرق نہیں کر پاتا، شرابی بیوی اور بیٹی کے اندر وہ فرق نہیں کر پاتا، وہ کسی کے بھی ساتھ معاذ اللہ وہ ایک ہی حرکت کرنے کو تیار ہوتا ہے، شراب اس کی عقل کو فنا کر لے جاتی ہے۔ ایسے حالات آئے کیوں؟ پھر اگر آپ غلامان سید احمد شاہ قادری کہیں تو پھر لوگ کیسے یقین کریں؟ اسی لیے غلام ہو ان کے تو پورے غلام بن جاؤ، اور قرآن اسی کی طرف بلا رہا، آ جاؤ ان کے راستے پر جو سب چھوڑ کر کے میرے دربار میں آئے۔ آپ یہ پوچھتے ہیں ملے گا کیا؟ ان کے پیچھے چلنے سے ملے گا کیا؟ آج آنکھوں سے دیکھ رہے ہو ان کو گزرے ہوئے 100 سال سے زیادہ ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کو ختم ہونے نہیں دیا ہے۔ جو اللہ کے لیے جیتے ہیں اس کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہیں،
ارے وہ قبرستان میں بھی چلے جائیں، وہ لوگوں کے دلوں میں راج کیا کرتے ہیں، وہ لوگوں کے دلوں میں موجود رہا کرتے ہیں، یہی تو ملے گا۔ اور جب دنیا میں یہ عزت دیکھ رہے ہو تو آخرت میں عزت کا کیا کہنا؟ آخرت کی عزت تم سمجھ بھی نہیں پاؤ گے۔ نوجوان بچیوں سے بھی میں کہتا ہوں، کتنی وہ لڑکیاں ہیں آج جن کے گھروں کے ہمارے پاس شکایات موجود ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کے آئیڈیل پتہ نہیں کیسے مجرے کرنے والے ظالموں کو بنا لیا، ایرے غیرے نٹو گھیرے کو دیکھنے لگی، تمہاری آنکھوں کا بھی حساب ہوگا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں زنا کرنا صرف شرمگاہ سے ہوتا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھوں کا بھی زنا ہوتا ہے، کان کا بھی زنا ہوتا ہے۔ پوچھا گیا کان کا زنا کیا؟ کہا بے حیائی کی باتیں سن کر کے اگر تمہیں لذت مل رہی ہے، کان کا زنا کر رہے ہو۔ خود تو زنا نہیں کر رہا لیکن زنا کی باتیں سن رہا ہے، لڑکے لڑکیوں کی باتیں سن رہا ہے، اس کو مزہ آ رہا ہے، یہ کان کا زنا ہے۔ زنا اپنی شرمگاہ سے نہیں کر رہا لیکن کرنے والوں کو دیکھ رہا ہے، آنکھوں کو زنا کر رہا ہے، آنکھوں سے زنا کر رہا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزوں، میں زنا کے بارے میں کیوں کہہ رہا ہوں پتہ ہے؟ اللہ اکبر، میں حدیث پڑھ رہا تھا، قیامت کے دن زنا کرنے والوں کو لایا جائے گا، میدان محشر قائم ہوگا، یہ ننگے لائے جائیں گے اور ان کی شرمگاہوں پر فرشتے آگ کی سلاخوں کو گرم کر کے لگا رہے ہوں گے، اور اتنی تیز بدبو ان کی شرمگاہ سے نکل رہی ہوگی کہ پورے اہل محشر کانپ رہے ہوں گے اور پوچھ رہے ہوں گے یہ بدبودار لوگ کون ہیں؟ فرشتے کہیں گے یہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے تھے، یہ زنا کرنے والے لوگوں کی جماعت ہے۔ قیامت کے دن ان کا وہ دردناک عذاب ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا زانی کے لیے 15 عذاب ہیں، 15 عذاب ہیں، 5 دنیا میں، 5 قبر میں اور 5 حشر میں دیے جائیں گے۔ 15 عذابات ہیں زنا کرنے والے کے لیے۔ لوگ ہلکے میں لے رہے نا آج۔ میں اس لیے آپ کو یہ باتیں کہہ رہا ہوں کہ مسلمان ہو کر کوئی زنا کر ہی نہیں سکتا۔ میرے آقا کی حدیث ہے الزانی لا یزنی الزانی وہو مؤمن، میرے آقا فرماتے ہیں زنا کرنے والا ایمان کی حالت میں زنا کر ہی نہیں سکتا۔ جب زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان اٹھا لیا جاتا ہے، اس کا ایمان ختم معلق ہو جاتا ہے۔ اور آج یہ دنیا پورے تمہیں زنا کی طرف دعوت دے رہی ہے۔ یأمرکم بالفحشاء والمنکر، الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ اللہ فرماتا ہے شیطان تمہیں محتاجی کی طرف بلا رہا ہے، بے حیائی کی طرف بلا رہا ہے، اور یہ سارے شیطانی لیڈر ہیں جو اپنی گندی فائلیں کھول کر تمہیں جو دعوت دے رہے ہیں۔ اب یہ ایڈلٹری عام ہو جائے گی۔ چھوٹے بچے آج ہمارے ہاتھ میں جب فون لیتے ہیں، 5 سال کے بچوں کو دنیا کیا دکھا رہی ہے آج؟ جو بالغ بھی نہیں ہوئے وہ بالغوں کی باتیں کرنے لگ گئے۔ وہ زمانہ آ گیا، میرے آقا نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا تم دیکھو گے بچے جوان لگیں گے اور جوان بوڑھے لگیں گے۔ یہ حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بچے جوان لگیں گے اور جوان بوڑھے لگنے لگیں گے۔ کیوں؟ یاد 5 سال کے 6 سال کے بچوں کو دیکھو، یہ جوانوں سے بھی زیادہ جانتے ہیں، اور جوان اپنے آپ کو اتنا تباہ کر چکے ہیں کہ بوڑھے لگنے لگے ہیں۔ ارے 40 سال کی عمر میں تو آج کے جوان لٹک گئے، ختم ہو گیا ان کا، کیونکہ سارا عیش کر لیا 25 سال سے پہلے۔ ان کی زندگیاں 40 سال کو پہنچتے پہنچتے بڑھاپا لگنے لگ گئی۔ وہ قیامت کے قریب ہم آ گئے ہیں۔ آج زنا کی طرف اتنی عمومی طور پر بلایا جا رہا ہے، لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ گپ شپ کرنے کی اجازت ہے، یعنی انجان لڑکا انجان لڑکیاں، یہ چیٹنگ کے سارے ماحول بنا کر کس نے دیے تم کو؟ کس نے دیے؟ یہ میدان کون بنا رہا ہے؟ چاہے وہ انسٹاگرام کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے، یہ میدان کس نے بنایا؟ شیطان نے بنا کر کے دیا ہے۔ تم گھروں میں خاموش مت رہو، آؤ اس میں ننگے ہو جاؤ، آؤ ننگے ہو جاؤ۔ ہر لڑکا جس لڑکی کو دیکھے وہ دعوت دے دے گا، تو بھی ننگی ہو جا، میں بھی ننگا ہو جاؤں۔ یہ کون لوگ کر رہے ہیں؟ قرآن کہتا ہے یہ شیطان ہے جو پورا میدان بنا کے دے رہا ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اللہ فرماتا ہے شیطان ان کو یہ اعمال سجا کر کے دکھاتا ہے۔
یہ فیشن کی بات ہے، آؤ چیٹنگ کرو، ڈیٹنگ کرو، آؤ یہ سب پرانی دنیا سے نکل آؤ۔ میں دوسروں کی باتیں نہیں کرتا، دنیا کیا کر رہی ہے مجھے فکر ہے تو امت محمدیہ کی، تم کیا کر رہے ہو؟ دنیا کیا کر رہی ہے ہمیں اس سے مطلب نہیں، وہ کس کے فالوور ہیں، لیکن جب محمد الرسول اللہ کا غلام یہ کرتا ہے تو درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ یہ تمہارے اعمال نہیں ہے، اٹھو وہ گر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کے زمانہ چال اپنی چل گیا۔ اپنی بچیوں کے، اپنے بچوں کی تربیت پر توجہ دو، ان کو اگر چھوڑنا ہے تو اولیاء کے نقش قدم پر چھوڑو۔ میں ہر باپ سے، ہر ماں سے یہ کہوں گا، اپنے بیٹوں کی اور اپنی بیٹیوں کی تربیت اتنی کرو، ان کے دل میں خوف خدا ڈالو، ان کے دل میں محبت مصطفیٰ ڈالو، ان سے حرام و حلال کے متعلق پہلے سے بتاؤ، ان سے کہو آخرت کا دردناک عذاب ہے، بیٹا اس راستے کو کبھی مت اختیار کرنا، بیٹوں کو حلال کھانا سکھاؤ، اور ان سے کہو ایک لقمہ بھی حرام کا گھر میں آیا تو نسلیں تباہ ہو جائیں گی، نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ میرے آقا نے فرمایا جس نے بڈی کا، سود کا، بیار کا ایک لقمہ کھایا، حضور فرماتے ہیں اتنا بڑا اس نے گناہ کیا جیسے کعبہ شریف کے سامنے اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر۔ سود کا کاروبار کرنے والے، بڈی کا کاروبار کرنے والے، کان کھول کر کے سن لیں، اگر کسی نے اس راستے سے کمائی کی ہے تو وہ اپنی ماں سے زنا کر رہا ہے کعبے کے سامنے، کعبہ کے سامنے اپنی ماں سے بدکاری کرنے کے برابر کا گناہ ہے۔ اسلام نے تمہیں یہ سب ناپاکیوں کے لیے نہیں رکھا، ہر پاکی کی طرف تمہیں بلایا ہے، اور تم چاہتے ہو شیطان کی دعوت پر جاؤ۔ اگر شیطان کی طرف جانا چاہ رہے ہو تو پھر میرے نبی کا نام کیوں لیتے ہو؟ حضور کی بارگاہ میں لبیک کا نعرہ کیوں لگاتے ہو؟ حضور سے محبت کا دم کیوں بھرتے ہو؟ اگر تمہاری نسبت رائی کے دانے کے برابر بھی میرے مصطفیٰ سے ہے تو اپنے آپ کو بدلو، اپنے گھر کو بدلو، حرام کاریوں سے نکل آؤ۔ شیطان جس راستے پر سجا کر کے تمہیں بلا رہا ہے، عزیزان گرامی وقار، یہ سجا ہوا راستہ تو دکھتا ہے لیکن وہ جہنم کا راستہ ہے، وہ جہنم کا راستہ ہے۔ مجھے بات یاد آتی ہے، ایک بیچ میں بات یاد آئی، میں عرض کرتا ہوں، وہ بچیاں کیسی تھیں، آج بیٹیاں کیسی ہو رہی ہیں۔ حضرت شاہ کرمان ایک بڑے بزرگ ہیں، کرمان ایک علاقہ ہے ایران، وہاں کے وہ بزرگ تھے، شاہ کرمان وہ بادشاہ تھے، اس علاقے کے گورنر تھے، پاورفل، طاقتور، پیسے والے، لیکن ساتھ ہی عبادت گزار بھی تھے، پرہیزگار بھی تھے۔ ایک دن مسجد میں آئے، دیکھا ایک نوجوان کو پہلی صف میں نماز پڑھتے ہوئے، دوسرے دن بھی انہوں نے اس کو دیکھا، آبزرو کیا، اس نوجوان کو دیکھا وہ خوف خدا میں کانپتا تھا، جب رات کو نماز کے لیے کھڑا ہوتا تھا تو کانپتا تھا۔ حضرت شاہ کرمان نے اس نوجوان کو نماز کے بعد، مغرب کی نماز، توجہ چاہتا ہوں، بلایا اور کہا بیٹا تو کہاں سے ہے؟ اس نے کہا میں نے گھر بار سب چھوڑ دیا، دین کے علم کے لیے نکلا ہوں، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلا ہوں، میرا کچھ نہیں ہے۔ کہاں رہتا ہے؟ کہا جھوپڑی بنایا ہے اور جھوپڑی میں رہتا ہوں، اور اس مسجد میں 5 وقتہ نماز ادا کرتا ہوں۔ اس بزرگ نے، شاہ کرمان نے پوچھا شادی ہوئی ہے؟ اس نے ہنس کر کہ کہا مجھے کون بیٹی دے گا، گھر بار نہیں، کچھ نہیں ہے، میں تو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے سب چھوڑ کر کے نکلا ہوا ہوں، مجھے کون بیٹی دے گا؟ وقت کا گورنر ہے شاہ کرمان، انہوں نے کہا بیٹا کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ میں اپنی بیٹی تجھے دے دوں، میری بیٹی کا نکاح تجھ سے کر دوں؟ اس نوجوان نے اوپر سے نیچے دیکھا اور کہا آپ کی بیٹی مجھ غریب کے گھر میں رہے گی؟ بزرگ نے کہا میں نے اپنی بیٹی کی تربیت ایسی کی ہے کہ وہ تمہارے ساتھ بھی رہے گی، وہ غریب کے ساتھ بھی رہے گی۔ اس نوجوان نے پوچھا میرا کیا اچھا لگا آپ کو، اتنے بڑے آدمی ہو کر مجھے بیٹی دینا چاہتے ہو؟ شاہ کرمان نے کہا بس یہ میں نے دیکھا کہ تو خوف خدا سے لرزتا ہے، حرام کام کی طرف تجھے کبھی نہیں دیکھا گیا، تو خوف خدا سے لرزتا ہے۔ تو اس نوجوان نے منظور کر لیا، جانتے ہو مغرب سے عشاء کے بیچ میں نکاح ہو گیا، رات کو کہا گیا کہ آ جاؤ گھر اور بیٹی لے کر کے جاؤ اپنے گھر۔ یہ دولہا ہے آج کی رات کا، اور ظاہر سی بات ہے دلہن لینے کے لیے گیا، اکیلا گیا، لے کر کے آیا جھوپڑی میں۔ دلہن کس کی بیٹی ہے؟ شاہ کرمان کی بیٹی، نازوں سے پلی ہوئی بیٹی، بڑے گھر کی خاتون ہے۔
لیکن اس نے کوئی منہ سکیڑا نہیں، کچھ نہیں، جھوپڑی میں آ تو گئی۔ جھوپڑی میں آنے کے بعد دیکھا ایک مٹی کی سرائی ہے جس میں پانی بھرا ہوا ہے، اور اس پر مٹکے کے اوپر آدھی روٹی رکھی ہوئی ہے، اس کے علاوہ جھوپڑی میں کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا۔ اس دلہن نے آ کر کے دولہے سے پوچھا یہ کیا ہے؟ دولہے نے بتایا، اس نوجوان نے جو پرہیزگار تھا، کہا کہ میں روزانہ اتنا کما لیتا ہوں کہ ایک روٹی خریدنے کے پیسے آتے ہیں، ایک ہی روٹی خرید سکتا ہوں، اور آج نکاح ہو گیا، میں نے آدھی روٹی کھائی ہے، مجھے پتا ہے اب تم بھی مہمان بن کر کے آئی ہو، آدھی روٹی کل کے لیے میں نے رکھ دی، تم بھی اب گھر میں آ گئی پارٹنر ہو، آدھی روٹی کل کے لیے رکھ دیا ہے۔ صبح اٹھنے کے بعد وہ خاتون رونے لگی اور کہتی ہے میرے باپ نے غلط جگہ شادی کر دیا، میرے باپ نے غلط جگہ شادی کر دیا، مجھے کچھ اور کہا گیا تھا۔ یہ دولہا کہتا ہے مجھے پتا تھا بڑے گھر کی بیٹیاں نہیں رہیں گی جھوپڑی میں، کہاں سے رہ پائے گی، مجھے پتا تھا تمہارے ابا نے جو تم کو نکاح کر کے میرے پاس بھیج دیا، جھوپڑی میں تم نہیں رہ سکتی۔ اس دلہن نے کہا میرے رفیق حیات، میرے سرتاج، نکاح تو میں نے کر لیا لیکن رونا غریب اور امیر کا نہیں ہے، مجھے اس بات پر دکھ ہو رہا ہے کہ میرے باپ نے کہا تھا ایسے نوجوان سے میں تیرا نکاح کر رہا ہوں جو اللہ کی ذات پر بہت بھروسہ کرتا ہے، لیکن گھر میں آ کر کے میں نے دیکھا آدھی روٹی کل کے لیے جو بچا کر کے رکھا ہے، کیا وہ رحمان آج جو تمہیں آدھی روٹی کھلا سکتا ہے کل بھی کھلانے پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا وہ رب تبارک و تعالیٰ کل وہ آدھی روٹی کھلانے پر قادر نہیں ہے؟ تمہیں اس کی ذات پر بھروسہ کیوں نہیں ہے؟ میرے عزیزو، دولہا آدھا تھا، دلہن پوری تھی۔ وہ گھرانے تھے جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے گھر بناتے تھے۔ اور ایک بات میں بتاتا ہوں، بہت سارے نوجوان بچے بھی ہیں جو شادی نہیں ہوئی ان کی، لڑکیاں بھی بہت ساری ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہوں، لیکن خواب پتہ نہیں کیا کیا بن رہے ہوں گے۔ سب کے خوابوں کا شہزادہ اور خوابوں کی شہزادیاں پتہ نہیں آسمانوں میں اڑ رہے ہیں، سب نے بنا رکھے ہیں۔ لیکن آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، حضرت شاہ نجم الدین ایک بزرگ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، بغداد کے قریب کردستان علاقہ ہے، اس علاقے میں ایک شیخ مفتی اعظم ہیں وہاں کے، مسجد میں وہ قاضی تھے، وہاں کے علاقے کے قاضی بھی تھے، مفتی بھی تھے۔ قاضی اعظم، مفتی اعظم ان کو کہا جاتا تھا، وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک نوجوان بڑے گھرانے کا تھا اور وہ لڑکی ڈھونڈ رہا تھا۔ لڑکی ڈھونڈنے والوں سنو، اس کو کوئی پسند ہی نہیں آ رہی تھی، اور اس کا چاچا آ کر کے اس قاضی اعظم کے پاس، مفتی اعظم کے پاس شکایت کر رہا، میرا بھتیجا ہے، اس کو کوئی لڑکی نہیں پسند آتی ہے، جہاں دیکھو وہ ریجیکٹ کر دیتا ہے، پسند ہی نہیں آتی۔ بزرگ عالم دین قاضی اعظم نے اس سے پوچھا چاچا تم چلے جاؤ، میں بھتیجے سے بات کرتا ہوں۔ کہا بیٹا کیا بات ہے، کوئی لڑکی تجھے پسند نہیں آتی؟ کہا کہ حضور بات ایسی نہیں ہے، میں چہرہ نہیں دیکھتا، میں رنگ نہیں دیکھتا، میری صرف نیت یہ ہے مجھے ایسی دلہن ملے، ایسی دلہن ملے مجھے دنیا کی خواہشات سے نکال کر اللہ تک لے جائے، اور میری دوسری تمنا یہ ہے کہ میں نکاح کروں تو اس کی کوکھ سے ایک ایسا بچہ پیدا ہو جو بیت المقدس کو آزاد کرے۔ میری یہ تمنا ہے۔ اس وقت بیت المقدس یہودیوں کے نرخے میں تھا، عیسائیوں کے نرخے میں تھا۔ عیسائی اس وقت بیت المقدس کی عزت کو پامال کر رہے تھے۔ اس وقت یہ نوجوان، اور یہ روز قاضی اعظم، مفتی اعظم کے پاس آ کر بیٹھا کرتا تھا، اسے لڑکی نہیں پسند آئی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ یہ مسجد میں بیٹھے ہوئے قاضی اپنی عبادت سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ کسی نے کہا ایک خاتون آئی ہے آپ سے ملنا چاہتی ہے، برقعے میں مسجد کے باہر۔ کہا کہ کیا بات ہے؟ وہ خاتون دیکھا تو جوان لڑکی کوئی برقعے میں آئی ہوئی ہے۔ مفتی اعظم، قاضی اعظم نے ان سے پوچھا خاتون سے کیا مسئلہ ہے تیرا؟ وہ خاتون کہتی ہے میں دعا کرانے آئی ہوں،
میری عمر ہو گئی، مجھے رشتہ نہیں ملتا، مجھے کوئی صحیح رشتہ نہیں ملتا، میں دعا کروانے آئی ہوں۔ پوچھا کیا، کیسا تیری ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ کرائیٹیریا ہوتا ہے نا، کیا سجا کر کے رکھیے، کیسا دولہا چاہیے؟ لڑکی کہتی ہے حضور بس مجھے ایسا دولہا چاہیے مجھے جو دنیا سے نکال کر اللہ تک لے جائے، اور جس سے نکاح کرنے کے بعد مجھے ایک بیٹا پیدا ہو جو بیت المقدس کو آزاد کرے۔ کہا اتنی عجیب میچنگ۔ قاضی اعظم، مفتی اعظم نے کہا میرے پاس ایک لڑکا پہلے سے بیٹھا ہوا ہے، 2 دن پہلے ایک لڑکے نے یہی کہا، اس نوجوان کو بلایا۔ قاضی نے کہا ایک خاتون ایسی میرے پاس آئی جس کے دل میں تڑپ ہے کہ اس کی گود سے ایسا بچہ پیدا ہو جو بہادر ہو، کیا تو اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے؟ اس نوجوان نے کہا اس کے علاوہ میرا کوئی مقصد نہیں، آپ ابھی نکاح کریں۔ مغرب کے بعد سے عشاء کے بیچ میں نکاح ہو گیا۔ یہ جوڑا جانتے ہو، یہ جوڑا نکاح کے بعد اپنے گھر گیا، چند مہینوں کے بعد حمل قرار پایا، پھر 9 مہینے کے بعد ان کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا جس کا نام صلاح الدین ایوبی رکھا۔ کون تھا صلاح الدین؟ صلاح الدین یوں ہی نہیں بن گیا تھا، وہ ماں باپ کی نیک تمناؤں کا اثر تھا۔ ماں کی نیت نیک تھی، باپ کی نیت نیک تھی، تو بیٹا ایسا نکلا تھا صلاح الدین ایوبی۔ چند لوگوں کو لے کر کے ارے جنگل جنگل گھومتا رہا، صحرا صحرا گھومتا رہا۔ 18 سال کی محنت کے بعد بیت المقدس کو آزاد کرانے والا کوئی اور نہیں، وہ صلاح الدین ایوبی تھا۔ آج بھی بیت المقدس کی در و دیوار صلاح الدین کو یاد کر رہی ہوں گی۔ مسجد اقصی سے صلاح الدین کو یاد کیا جا رہا ہے۔ کہاں ہے وہ مسجد اقصی کے مصلی آج آزاد ہو جائے؟ مسجد اقصی کے اندر جو خون بہتا ہے وہ صلاح الدین کو پکار رہا ہے، آ جائے پھر سے کوئی بطل جلیل، آ جائے کوئی بہادر۔ لیکن کیسے آئے گا؟ یہاں ماں کچھ اور سجا کر بیٹھی ہے، باپ کچھ اور سجا کر بیٹھا ہے۔ ہر نوجوان یہ سوچتا ہے میری دلہن حور پری کی طرح ہو، میری دلہن ٹی ویوں میں ناچنے والی کی طرح ہو۔ لڑکی یہ سوچتی ہے میرا ہونے والا دلہا ایکٹر لگے، مجرا کرنے والا لگے، ارے عیاش لگے۔ تم نے جب نیتوں میں کھوٹ رکھا ہے، ارے بچے ڈاکو نہیں پیدا ہوں گے تو کیا پیدا ہوں گے؟ نیتیں پاک کرو، صالح کرو، اور پھر دیکھو ہر گھر سے غلام حسن و حسین پیدا ہوگا، ہر گھر سے نیک و صالح بچے جنم لیا کریں گے۔ تمنا کرو، اور اسی لیے میں کہتا ہوں، بار بار یہ کہتا ہوں، اللہ نے تمہیں یہاں بھیجا ہے۔ قرآن میں یہ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو انسانوں میں نکالے ہوئے، تم کتوں کو دیکھنے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، تم محمد عربی کے شیر ہو، شیروں کی طرح جیا کر۔ بہرحال ڈرو مت، ہمارا علاقہ ہے، میں نے کتا کہا تو ڈرنے کی ضرورت بھی نہیں۔ ہاں یہ مثال دے رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں، جو جس کے لیے بنایا گیا ہے اس کے لیے جیا کرے۔ آپ کو اعلیٰ اخلاق کے لیے میرے آقا نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میں تو آیا ہی ہوں اس لیے کہ تم کو سب سے اعلیٰ کیریکٹر پر بناؤ، سب سے اعلیٰ اخلاق پر بناؤ۔ آج تم کو چلتا پھرتا دیکھ کر کے لوگ یہ نہ پوچھیں تیرا نام کیا ہے بابو، تمہارے ابا کا نام کیا ہے، تمہارے دادا کا نام کیا ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے۔ نام پوچھا تو اس کا راجو تھا، باپ کا نام ببلو تھا، اوپر پوچھا تو راجا تھا۔ یہ سب ادھر بھی ہوتے ادھر بھی ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلا۔ ارے دادا کے نام تک تمہاری آئیڈینٹی نہیں ہو پائی۔ میں کہتا ہوں نام پوچھنے کی ضرورت کیا ہے، چہرہ ایسا ہو کہ دور سے دیکھ کر لوگ کہیں مدینے والے کا دیوانہ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے۔ یہ چلتا پھرتا ہے تو اس کی خوشبوئیں بتاتی ہیں کہ یہ دیوانہ کسی اور کا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزوں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے 100 سال پہلے کہا تھا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اور ان کے پوتے تاج شریعہ یہ کہہ کر کے گئے زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ کس کے لیے؟
بس جیو رسول اللہ کے لیے، محبتوں کے ساتھ، یہ عیاشیوں کی زندگی سے آزاد ہو جاؤ۔ ایک بار ٹھوکر مارو، یہ مسجدیں آج ویران کیوں ہیں؟ یہ صفیں تمہیں کیوں بلاتی ہیں؟ تم صبح بھی سوئے رہے، شام میں بھی سوئے رہے، رب تعالیٰ کے فرشتے آئے گئے اور اللہ کی بارگاہ میں رجسٹر پیش ہو گیا، فلاں بندہ صبح بھی سویا ہوا تھا، رات میں بھی سویا ہوا تھا، تیری طرف سے پکارا جا رہا تھا، یہ گھر چھوڑ کر آنے کو تیار نہیں، پھر آتا کب ہے؟ لکوہ مار گیا تو پھر کہتا ہے کہ دعا کرایا جائے، اور پھر کینسر ہو گیا تو پانی کے لیے، دم کرانے کے لیے پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ مسجدوں میں بھیجا کرتے ہیں۔ جب اللہ نے تجھے طاقت و قوت دیا ہے، یہ گردن سلامت ہے تو ابھی جھکا لے۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک دربار میں جھک جاؤ، ہر جگہ جھکنے سے اللہ تمہارے سر کو بچا لیتا ہے، ہر جگہ جھکنے سے اللہ تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ اور ان کے دربار کے جو غلام ہوتے ہیں، ان کے اخلاق میں جو اپنے آپ کو سپرد کر دیتے ہیں، دنیا چاہے جتنے بھی تانے مارے، عزت میں کمی کبھی نہیں آتی، عزت میں کبھی کمی نہیں آتی۔ آج مجھ نکمے کو دیکھ لو، اس ایک چھوٹی سی بستی کا رہنے والا، اس ایک چھوٹے سے علاقے کا رہنے والا، لیکن ہزاروں کی آنکھوں میں عزت بھی پا رہا ہے، ہزاروں کی آنکھوں میں گڑ بھی رہا ہے، کسی کو چبھ رہا ہے، کسی کو ٹھنڈک دے رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بات کرتا ہے رسول اللہ کی، عزت مصطفیٰ کی بات۔ اور ہم نے دیکھا جب نبی پاک کی عزت کی کوئی بات کرتا ہے تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا وہ کس علاقے سے آیا ہوا۔ یہ اسلام کا خاصہ ہے، کسان کا بیٹا بھی ہو تو ہمارے سر کا امام بن جاتا۔ آج جو ہمیں عزتیں ہیں، میں پھر سے یہی کہوں گا، علاقے، زمین، خاندان کی وجہ سے نہیں، یہ ناموس مصطفیٰ کی وجہ سے۔ عزتیں صرف رسول اللہ کے دربار سے ملتی ہیں، ان کی غلامی میں ملتی ہیں۔ اور آج تک لوگ پہچانتے نہیں ہمارے اس گاؤں کو، اگرچہ لوگ آئے نہیں ہوں گے، دیکھے نہیں ہوں گے، پہچانتے نہیں ہوں گے، لیکن کبھی انہوں نے نہیں پوچھا عزت کرنے کے وقت کون سے علاقے کے ہو، کون سے گاؤں کے رہنے والے، کون سی بستی کے رہنے والے، نہیں پوچھا جاتا۔ دیکھا جاتا ہے میرے نبی کی بات کر رہا ہے، چاہے کسی بھی علاقے کا۔ اسی لیے ہم بھی ڈرتے نہیں ہیں، ہم بھی گھبراتے نہیں ہیں۔ جب نبی کی بات کرنے والا کوئی ویل چیئر پر بیٹھ کر لبیک یا رسول اللہ کہتا ہے، ہم بھی گھبراتے نہیں اس خادم حسین کا نام لینے سے۔ گھبراتے اس لیے نہیں ہیں کہ وہ نبی کی عزت کی بات کر رہا ہے، ناموس مصطفیٰ کی بات کر رہا ہے، پھر وہ چاہے کسی بھی خطے کا ہو، وہ ہمارے دلوں کا بادشاہ ہے، وہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ آؤ، عزتیں وہیں پر ہیں، وہیں پر ہیں جہاں رسول اللہ نے صحابہ کو چھوڑا۔ عزتیں ان کالے کرتوت والے طاغوتی طاقتوں کے پیچھے نہیں ہیں۔ آج پتہ ہے آپ کو ایک اور، بس میں اپنی بات سمیٹتا ہوں، وقت بہت طویل ہو گیا، پتہ بھی نہیں چل رہا، تھوڑا ہلتے جلتے رہتے تو مجھے پتہ چلتا، بور ہو گئے نکلنا چاہیے، سب جام کھڑے ہوئے ہیں۔ کیمرے والے یہ دکھائیں گے بھی انشاءاللہ، یہ دکھائیں گے کہ یہ یو پی بہار کا جلسہ نہیں ہے جو صبح تک چلتا ہے، لیکن یہ طرز کا ہے، یہاں بھی سننے والوں کی قدر ہے، الحمدللہ سننے والا مجمع ہے، ورنہ افراتفری ہوتی رہتی۔ میلوں میں تو میں بھی گیا ہوں بہت سارے، دیکھا گیا وہاں بیان کسی اور کا چل رہا ہے، وہ میلہ چل رہا ہے، وہ میلہ نہیں، یہاں پر بات جب رسول اللہ کی چل رہی ہے تو ہر کان کھڑا ہوا ہے، ہر دل متوجہ ہے۔ اور ٹھنڈیوں کی راتوں میں دبکے ہوئے جو سن رہے ہیں، مجھے اندازہ ہے ٹھنڈی وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے، لیکن جب بات نبی کی جاتی ہے تو 50 ڈگری گرمی بھی بڑھ جاتی ہے، عشق رسول کی بات کی جاتی ہے تو گرمی یوں ہی آ جاتی ہے۔ اسی لیے میں نے بھی اتنا وقت آپ کا لے لیا۔ ایک چیز جو میں کہہ رہا تھا وہ یہ ہے، آپ کو پتا ہے الومناتی، یہ تمام جو تنظیمیں پھیلائی گئی ہیں دنیا میں، یہ بے حساب پیسہ خرچ کرتی ہیں، لاکھوں ڈالر خرچہ کرتی ہیں، کس کو؟ وہ بڑے بڑے اسٹارز پر، کہ ان کو مجرا کر کے لوگوں کی مائنڈ پروگرامنگ کرو، ننگا ان کو لا کر کے دکھایا جائے، ہومو سیکسولیٹی کو عام کیا جائے، مرد مرد سے شادی کر سکے، عورت عورت سے شادی کر سکے، اس کو بڑھاوا دینے کے لیے گیئزم کو، لیسبین کو،
یہ ساری چیزوں کے لیے دنیا بہت پیسہ خرچہ کر رہی ہے، ان کے رائٹس بنائے جا رہے ہیں نظام خدا کو درہم برہم کرنے کے لیے۔ آپ کو پتا ہے یورپ میں کئی جگہوں پر ایسا ہو گیا ہے، شادی کا کلچر ہی ختم ہو گیا، شادی کا نظام ہی ختم ہو گیا۔ لیونگ یعنی آپ کو بس ایسے ہی رہنا ہے کسی کے ساتھ، 2 بچے ہو گئے 3 بچے ہو گئے، اس کے بعد وہ پوچھتا ہے عورت سے شادی کر لیں ہم لوگ؟ نہیں، شادی کا نظام ہی ختم۔ کتنے بچے ایسے جن کو باپ پتا نہیں، یہ نظام پورا جنگل کا لانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ دجالی طاقتیں اس پر پورے پیسے بھی خرچہ کرتی ہیں کہ انسانوں کے اندر خدائی نظام کا کوئی قانون باقی نہ رہے، ان کو ختم کر دیا جائے، شادی کا نظام ختم کر دو، باپ کا جو نسب ہے وہ ختم کر دیا جائے۔ میں تو دیکھ رہا تھا وائف سویپنگ کا ایک کلچر آیا ہے، معاذ اللہ رب العالمین، بولنے میں شرم محسوس ہوتی ہے۔ بڑی بڑی فیملیز ایسی ہیں، بڑے بڑے پیسے والے لوگ ایسے ہیں، اپنی بیویوں کو لے کر کسی دعوت میں جائیں، کسی کلب میں، اور اس کے بعد اس کی بیوی کو وہ لے کر کے جائے گا، اس کی بیوی کو یہ لے کر جائے گا۔ یہ عام سی بات کہی جا رہی ہے، کیسے بےہودہ لوگ، بے غیرت لوگ اپنی بیویوں کو دوسروں کے ساتھ بھیج رہے ہیں اور دوسروں کی لے کر جانا چاہتے ہیں۔ یہ کلچر پورا یورپ کا پھیلایا ہوا ہے۔ کیوں جانتے ہو؟ شیطان صرف اور صرف دشمن ہے خدا کے نظام کا۔ اللہ نے جو نظام بنایا اس کا دشمن ہے شیطان، اور اس نظام کو توڑنا چاہتا ہے۔ شادی کا کانسیپٹ ہی ختم ہو جائے، زنا کو عام کرو۔ بچوں کے نسب کے لیے اسلام نے کتنی سختی رکھی ہے پتہ ہے؟ کتنی سختی ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک عورت سے کسی نے شادی کیا اور اس کے بعد اس سے طلاق ہو گئی یا پھر اور شوہر مر گیا، تو اس عورت سے تابڑ توبڑ کوئی نکاح کر سکتا ہے کہ نہیں؟ آپ سب کو پتہ نہیں، عدت گزارنے کے بعد، عدت گزارنے کے بعد ہی دوسرا نکاح ہوگا۔ کیوں؟ یہ کانسیپٹ کیوں ہے اسلام میں؟ عورت کو 3 مہینے 3 حیض آنے تک، یا موت کی عدت 4 مہینے 10 دن کے بعد دوسرا نکاح۔ وجہ یہ ہے کہ اس کے پیٹ میں اگر پہلے والے شوہر کا کچھ بھی حصہ باقی ہے تو سب نکل جائے۔ اسلام نسب میں خلط ملط نہیں چاہتا۔ ایک بچے کے 2 باپ نہیں ہو سکتے، ایک بچے کا ایک ہی باپ ہوگا۔ نسب کی سلامتی کے لیے اسلام نے اتنی حفاظت رکھی ہے، عورتوں کو پاک رکھنے کے لیے عدت کا حکم ہے، لیکن یہ پورا یورپ اور یہ پوری طاقتیں مل کر اس نظام کو ختم کرنا چاہتی ہیں۔ ایک عورت کئی لوگوں کے ساتھ جائے، اس کا بچہ ہو تو پتہ بھی نہ چلے کس کا ہو۔ یہ خدائی نظام کو ختم کرنے کے لیے شیطانی طاقتیں پوری طاقت لگائی ہیں۔ مجھے افسوس اس لیے ہوتا ہے نوجوانوں سے، تم نے آئیڈیل ان دجالوں کو بنایا، ان شیطانوں کو بنایا، ان کی طرح بال ہیئر کٹ، ان کی طرح کپڑے پہنا، ان کی طرح بولیاں بولنا، ان کے ڈائلاگ کہنا، تم شیطانوں کے پیچھے چل پڑے۔ کاش تمہیں یاد ہوتی رسول اللہ کی ایک حدیث، میرے آقا کی حدیثوں میں ہے، جس کو رسول اللہ کی 40 حدیثیں یاد ہو گئی، قیامت کے دن میرے آقا کی شفاعت اس پر واقع ہوگی۔ گانے یاد ہو گئے، رسول اللہ کی حدیثیں کیوں نہیں یاد ہوگی؟ اس لیے تمہارا تعلق میرے مصطفیٰ سے ہے تو یہ دجالی نظام کے پیروکار مت بنو، عیاش دنیا کو نہ دیکھو۔ یہ راتوں کی چین اور دلوں کا سکون غارت کرنے والی دنیا ہے۔ گناہ کی لذت ویسی ہے جیسے کھجلی میں کھجانے پر لذت ملتی ہے، لیکن ہاتھ چھوڑنے کے بعد پھر جلن ہوتی ہے۔ کھجلی کو زیادہ دیر کھجانے میں کیا ہوتا ہے؟ اچھا لگ رہا ہوتا ہے، ہاتھ نکالو پھر جلن شروع ہوتی ہے۔ گناہوں کی لذت ایسی ہے، کرنے کے وقت مزہ آتا ہے لیکن یہ داغ اور دھبے چھوڑ جاتے ہیں، روح کو ناپاک کر کے چلے جاتے ہیں، غلاظت میں تمہیں پوری دن و رات محو کر کے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے اپنے دل کو اور اپنے جسم کو اس عیاش دنیا سے آزاد کرو اور نام لو صرف میرے مصطفیٰ کا۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو۔ جاتے جاتے جوانوں کو ایک بات میں کہہ کر کے جاتا ہوں، بہت سارے بچے ہم سے یہ کہتے ہیں بچنا مشکل ہے، آج کے دور میں آنکھیں کیسے بچائیں، ہاتھ کیسے بچائیں، زبان کیسے بچائیں۔ ہمارے سامنے اسکرین کھلی ہوئی ہے، سامنے خود لڑکیاں دعوت دے رہی ہیں، لڑکے یہ کہتے ہیں اور لڑکیاں کہتی ہیں ہمارے لیے بچنا ہی مشکل ہو گیا ہے، گناہ کے انبار سامنے ہیں اور عیاش لڑکے ہمیں دعوت دے رہے ہیں۔ ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں؟ ایک بات سناتا ہوں،
بچنا چاہا اگر کسی نے ایک بار بھی ارادہ کیا، اللہ 70 دروازے اسے بچنے کے بتا دے گا. لیکن جو بچنا ہی نہیں چاہے، جو شیطان کا خود مرید ہونا چاہے، اللہ اس کو چھوڑ دیتا ہے. لیکن جو بچنے کی تمنا کرتا ہے، اللہ اس کے لیے دروازے بناتا ہے. ایک بندہ ہے بصرہ کا رہنے والا نوجوان، بس سنو ختم کر رہا ہوں. عبداللہ نوجوان، بڑا خوبصورت تھا، کپڑے کا کاروبار کرتا تھا، حسین نوجوان ہے، ہینڈسم دکھنے والا. اور اس دکان پر کام کرتے ہوئے اس کو زمانہ ہو گیا. شہر کی ایک عیاش عورت تھی، ناپاک عورت تھی، پیسے والی تھی. وہ بڑی عمر کی ضرور تھی. اس نوجوان کو دیکھ کر اس کا دل آ گیا. اس نے سوچا اس نوجوان کو کسی طرح اپنے گھر لے جاؤ. اس کے دکان سے بہت سارا کپڑا خریدا. خرید کر کے اس نوجوان سے کہتی یہ تھان اٹھا کر میرے گھر تک لے چل، میں تجھے اجرت دوں گی. وہ بھولا بھالا نوجوان تھا اور وہ اس عورت کے بہکاوے میں آیا، تھان اٹھا کر کے لے کر چلا. اس کے محل میں جانے کے بعد کمرے کے اندر اس نے کپڑا پہنچایا، دروازہ بند کر دیا، تالا لگا دیا. اب وہ عورت کہتی ہے میں تجھے اپنے گھر لائی ہوں اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے، میں اپنے ہوس کو پورا کرنے کے لیے. نوجوان کانپنے لگا، ڈرنے لگا اور کہا اللہ سے ڈر، اللہ دیکھ رہا ہے. جس وقت ہم بے آبرو ہوں گے اللہ دیکھ رہا ہے. وہ عورت کہتی ہے مجھے یہ سب چیزیں نہیں سمجھ میں آتی، میں نے پیسے خرچہ کیے تجھ پر، میرا کام پورا کر دے. وہ ڈرنے لگا، اللہ سے ڈر کر کے یہ کہنے لگا مولا میری روح کو ناپاک ہونے سے بچا لے، میرے دل کو ناپاک ہونے سے بچا لے. آج کے نوجوان گناہ سامنے آئے تو یہ سوچیں گے پیسہ بھی مل رہا ہے، سب آسانی سے سب مل رہا ہے، کیا جاتا ہے کرنے میں. سنو اے نوجوانوں، اس نوجوان نے خوف خدا سے لرزتے ہوئے کہا، مگر وہ عورت نہ مانی. آخر میں اس نے ایک بہانہ اپنایا، کہا مجھے استنجا کی حاجت ہے، پیشاب کرنے کی حاجت ہے، مجھے پیشاب کرنے کی اجازت دے دو. عورت نے اندر ہی بیت الخلا دکھایا کہ جاؤ یہیں پر ہے کر کے آ جاؤ. وہ باتھ روم گیا اور استنجا کے لیے گیا. کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کیا کروں. لیکن دیکھو نوجوان اس غلاظت کو جو اندر پڑی ہوئی تھی اٹھا کر کے جسم پر لگانے لگ گیا، چہرے پر لگایا، سر پر لگا دیا. ارے پخانہ جس کو انگلی بھی نہیں لگا سکتے وہ جوان پورے جسم پر لگا دیا. باہر آیا اس غلاظت کے ساتھ، بدبو کے ساتھ. وہ عورت دیکھ کر کے گھبرا گئی، ڈر گئی کہ یہ پاگل کہاں سے میرے گھر میں آ گیا، یہ مجنون دیوانہ کہاں سے میرے گھر میں آ گیا. دروازہ کھولا، اس کو فوراً باہر نکالا اور سپاہیوں سے کہا کہ اس کو مار کے نکالو. میں اتنے غلیظ نوجوان کو اپنے گھر کیسے لے آ گئی. اس کو بھگایا جا رہا تھا، ذلیل کر کے نکالا جا رہا تھا. مگر وہ نوجوان من ہی من میں خوش تھا کہ جسم ناپاک ہوا لیکن روح ناپاک نہیں ہوئی ہے. جسم کو غلاظت لگی ہے مگر روح کو میں نے بچا لیا ہے. اللہ تیرا شکر ہے، کروڑا احسان ہے. وہ یہ تمنا لے کر کے نکلتا رہا. دنیا دیکھ کر ہنس رہی تھی، یہ گندگی لگایا ہوا جوان ہے، پخانے میں ملبوس جوان ہے، مگر اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی. اس لیے کہ اسے پتا تھا من پاک ہے، روح پاک ہے. اور قریب میں جا کر کے اس نوجوان نے ایک کنویں کے پانی سے غسل کیا اور کہا اے اللہ میں اس گناہ سے بچنے کے لیے کام کیا تھا، میرے جسم سے بدبو کو نکال دے. غسل کرنے کے بعد تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، اللہ کی رحمت کی غیرت کو دیکھو، وہ جوان جس راستے سے گزرتا تھا مشک و عنبر کی خوشبو آیا کرتی تھی، اس کے جسم سے مشک و عنبر کی خوشبو آیا کرتی تھی. جب تک زندہ رہا اس کی موت تک اس کے جسم سے مشک کی خوشبو آتی تھی، عطر کی خوشبو آیا کرتی تھی. اس لیے کہ رب تبارک و تعالیٰ جانتا ہے جس نے اپنے جسم کو بچا لیا تھا مجھ سے ڈر کر کے، گناہ سے ڈر کر کے، اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو ہمیشہ کے لیے خوشبوؤں میں ملبوس کر دیتا. اسی لیے آج سے کہتا ہوں گناہ اگر دہلیز پر آ چکے ان کی طرف مت دیکھو، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو مولا میری روح کو ناپاک ہونے سے بچا لے، میری آنکھوں کو غلیظ ہونے سے بچا لے، میرے جسم کو، میرے من کو ناپاک ہونے سے بچا لے. آخر میں یہ دعا کر کے جاؤ اللہ کی بارگاہ میں. یہ آنکھیں دنیا کی رنگینیاں بہت دیکھ چکی ہیں، دنیا کی رعنائیاں بہت دیکھ چکی ہیں، ان آنکھوں نے غلاظتیں بہت دیکھی. اب توبہ کرو، عرض کرو کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. اے اللہ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی
کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری، ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں۔ اور اللہ والے کیسے ہوتے ہیں؟ انہوں نے اپنی آنکھیں بچا رکھی ہیں اس لیے کہ ان آنکھوں سے رسول اللہ کو دیکھنا ہے، آمنہ کے لال کا دیدار کرنا ہے، اپنی آنکھوں کو بچا رکھا ہے۔ اور ان کی آنکھوں میں اتنی مستی تھی، اتنا نور بھرا ہوا تھا اس محبوب کے جلوے کا۔ مفتی اعظم ہند کہتے ہیں قبر میں جانے کے بعد بھی اگر فرشتے پوچھیں گے، فرشتے جو پوچھیں قبر میں کس کی امت ہو، مفتی اعظم کہتے ہیں ہم جواب دیں گے لو دیکھ لو کہ ہے تصویر یار آنکھوں میں، لو دیکھ لو کہ ہے تصویر یار آنکھوں میں، آنکھوں میں بساؤ میرے مصطفیٰ کے نور کو۔ تمنا کر کے اٹھنا آقا، اور یہ بھی بات بتا کر کے جاؤں، حضور نوازنے پر آئے تو یہ نہیں دیکھا جاتا کتنا بڑا پرہیزگار ہے، کتنا بڑا متقی ہے، کتنا بڑا گنہگار ہے، وہ ان کے کرم پر ہے، وہ جسے چاہے اپنے دیدار سے مشرف کرتے ہیں۔ تمنا کرنے میں کیا ہے؟ آپ کو تڑپ کر کے تمنا کرو، ایک بار تم نے اگر آمنہ کے لال کو دیکھ لیا، قسم خدا کی ساری دنیا کا حسن تمہارے آنکھوں میں پھیکا پڑ جائے گا، جس کے پیچھے تم بھاگتے ہو سب ہیچ نظر آئے گا۔ ایک بار جلوہ رسول کو دیکھنے کی تمنا تو کرو، وہ بڑی آنکھوں والے، وہ سرخ رنگت والے، وہ گلابی چہرے والے، میرے مصطفیٰ وہ گھنی زلفوں والے، جن کو دیکھ کر حوران جنت بھی بے قرار ہو، اس ایک جھلک کو دیکھنے کی تمنا کرو اور پھر یہاں سے اٹھ جاؤ یہ تمنا کرتے ہوئے یا رسول اللہ، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں، میرے دل میں بھی ہو جائے چراغاں، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔